لوگوں کے جذبات کیا ہیں، وہاں پہ لوگ سوچتے کیا ہیں، ان چیزوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور لبنان کے اندرونی صورتحال کیا ہے۔ رائے عامہ بھی خلاف جا رہی ہے اسرائیل کے، اور امریکہ کے حالات میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ ساری بارڈر لائن جو تھی، یہ ایک طرف کوسٹ سے شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف اوپر سیریا کے بارڈر تک جاتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چائنا یا روس یا کوئی اتنی پینیٹریشن ان کے اسرائیل کے اندر ہو کہ کسی انسائیڈ جاب میں وہ کچھ حصہ ڈال سکے۔ گوریلا وارفیئر میں انہوں نے بہت کام کیا، لیکن اس کے حوالے سے یہ جو تصور ہے کہ حزب اللہ اسرائیل کے اندر جائے اور اسرائیل کو کیپچر کر لے اور وہاں پہ جو ہے نا فلسطینیوں کی امداد کرے، یہ توقع مجھے وہاں جا کے پتا چلا کہ یہ توقع صرف سے فالس نیریٹو ٹائپ کی چیز ہے۔ وہ جو پورا نیٹ ورک ہے، جسے میں کہتا ہوں عالمی نیٹ ورک ہے، تو وہ پھر حرکت میں آئے گا۔ تو 128 کلومیٹر تقریباً ہم نے پورا سفر کیا اس کے ساتھ، تو ہمیں کسی جگہ اسرائیلی بستیوں کے اندر کوئی انسان چلتا ہوا یا کوئی جانور جو ہے نا ہمیں نظر نہیں آیا۔ یہ جسے آپ خراسان کہتے ہیں، یہ خراسان کیا ہے؟ خراسان پچھواڑا ہے۔ کس کا پچھواڑا؟ ایران کا پچھواڑا۔ کشمیر کیا ہے؟ ایران صغیر ہے۔ لیکن ہم نے اس کو سیمی اربن وارفیئر کی طرف لے کے آئے ہیں، اسرائیل کو کچھ اندر آنے دیا گیا ہے۔ لبرل سیکولر جو فلسطینیوں کی حمایت نہیں کر رہے، وہ آپ کو یہ جو نکالے جا رہے ہیں ان کی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ 232 فوجی جو ہے نا غزہ کے گراؤنڈ آپریشن میں مارے جا چکے۔ تو یہ عالمی حکومت کے کچھ اقدامات محسوس ہوتے ہیں، یہ جسے ہم نے شروع میں انسائیڈ جاب کہا۔ نیوی سے دور سے کھڑے ہو گئے، وہ شیلنگ تو کر رہے ہیں لیکن نزدیک آنے کی انہیں ہمت نہیں ہوئی اس سے۔ اسی نجد کے بارے میں یہ بھی آیا ہے، وہاں سے ایک گروہ نکلے گا جو حضرت مہدی کا ساتھ دے گا، اور ان سے بڑھ کر لڑاکا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ مذہبی قسم کا نیریٹو ایک فرقے کی جانب سے یہاں پہ لانچ کیا گیا ہے۔ باقی آل سعود خود جا کے یہودیوں ہی کے ساتھ دوستی کر لیں تو وہ پھر بھی مطلب وہ ہیں خادمین حرمین شریفین ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ اور تبصرہ۔ تذکرہ اور تبصرہ میں پچھلے ہمارے جو 2 پروگرامز تھے، عالمی منظرنامہ اور خاص طور پہ جو اسرائیل اور فلسطین میں جو ایک تنازع شروع ہوا غزہ کے اوپر، اور پھر وہ ایک جنگ جاری ہے، اس حوالے سے ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکشن کی۔ لیکن آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے جو ایک سینئر اینالسٹ ہیں اور ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں مہتاب عزیز بھائی، ان کا ابھی وزٹ ہوا تھا لبنان کا، جس میں انہوں نے تفصیل سے وہاں کے حالات کو خود اس کا عینی مشاہدہ بھی کیا ہے، وزٹ کیا ہے، کچھ ملاقاتیں بھی ہوئیں، پھر خاص پہ اسرائیل کا جو بارڈر ہے وہاں بھی ان کا جانا ہوا، اور وہاں جا کے چیزیں بالکل انہوں نے خود دیکھی ہیں۔ اس 8 دن کا ان کا کیا احوال رہا، کیا چیزیں انہوں نے خود آبزرو کیں، اور کیا ادھر واقعات ہو رہے ہیں اس حوالے سے، اور پھر اس کے اوپر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہیں۔ اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کل بھی جارڈن میں، اردن میں جو ملاقات ہوئی ہے یو ایس کی اور عرب نمائندگان ہیں ان کی ہوئی ہے، اور وہاں پہ یو ایس نے سیز فائر کے حوالے سے مکمل انکار کر دیا کہ ہم سیز فائر کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس خطے کے اندر کیا مزید تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ یہ جنگ رک رہی ہے، سیز فائر کی طرف جا رہی ہے، یا یہ جنگ مزید پھیلے گی؟ کچھ باتیں پہلے بھی کیں، کچھ ابھی بھی انشاءاللہ باتیں ہوں گی، اور اس حوالے سے ان سے بھی سنیں گے، ان کا احوال بھی سنیں گے، اور وہ واقعات بھی سنیں گے جن کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کے حالات بھی، جیسے ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی طرف سے کچھ جھڑپیں ہمیں پچھلے دنوں میں سننے کو ملیں، اور اس سے کچھ واقعات جو ہے وہ رپورٹ ہوئے اور واقعات ہوئے بھی، اور دوسری طرف ابھی جو دہشت گردی کے واقعات ہیں جن کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑا، جس میں بہت سے پاکستان کے فوجی جو جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ان واقعات کے اندر، جس میں گوادر، پسنی، پھر لکی مروت ہے، میاں والی ہے، میاں والی کے ایئرپورٹ کے اوپر اٹیک ہوا۔ یہ کس چیز کی کڑی ہے؟ اس کو کچھ لوگ افغانستان سے جوڑے ہیں، کچھ سی پیک سے جوڑے ہیں۔ اس سارے منظرنامے کے اندر اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ دوسری طرف پاکستان کی سیاست کے اندر بھی، اور خاص طور پہ عدلیہ، جس طریقے سے پہلے فیض آباد دھرنا کیس، ابھی مشرف کے اوپر بھی جو ایک جو ان کا چل رہا تھا کیس، اس کو دوبارہ اس کے خلاف جو اپیلیں تھیں اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور الیکشن کی تاریخ بھی اناؤنس ہو گئی ہے۔ تو فلسطین، اسرائیل، مشرقی وسطیٰ، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی اس کے حوالے سے ایک اہم کلیدی رول بھی ہے، کردار بھی ہے، اور اس کو اس تناظر میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں مہتاب بھائی، بالکل اچانک آپ نے پلان کیا، چلے بھی گئے اور واپس بھی آ گئے، ٹھیک ہے، اور نہ جانے کا پتہ چلا اور آنے کا بھی، تو کیا رہا، کب واپسی، اور کیسا آپ کا وزٹ رہا، اور کیا کیا دیکھا؟ اگر کوئکلی ہمارے ناظرین کے لیے ایک پوری سمری جو ہے وہ آپ رکھتے ہیں سامنے۔ جی فاروق بھائی، چونکہ جنگ شروع تھی تو بنیادی طور پہ ہمارا پلان تھا مصر جانے کا، ٹھیک ہے،
لیکن مصر کی صورتحال یہ تھی کہ ایک تو مصر ایمبیسی ڈیلے کر رہی تھی ویزا دینے میں. ہم کوئی 2 ہفتے سے کوشش کر رہے تھے. جب یہ ابھی غزہ والا شروع ہوا تھا 7 اکتوبر سے، تو تبھی سے ہم نے کوشش شروع کر دی تھی کہ اس سے دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا تھا. تو ان کی طرف سے کوئی جو ہے نا وہ نہیں آ رہا تھا. کبھی وہ کوئی ڈاکومنٹ مانگتے، کبھی کوئی چیز جو ہے نا وہ مانگ لیتے، اور پھر اس کو جو ہے نا وہ ریفیوز کر دیتے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ٹھیک نہیں ہے وہ. تو اسی طرح میں نے باقی لوگوں سے بھی جب پوچھا تو وہ پتہ چلا کہ اور بھی جن لوگوں نے اپلائی کیا سب کے ساتھ یہ وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں. تو درمیان میں لبنان سے بات ہوئی، لبنان کے جو ایمبیسیڈر ہیں ان سے بات ہوئی یہاں پہ کہ اس طرح ہم جاننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ آ جائیں تو ہم آپ کو ویزا دے دیتے ہیں. تو بس وہ ایمبیسی چلے گئے، انہوں نے اسی دن جو ہے وہ ویزا پروسیس کر دیا، اور اتفاقاً اسی روز شام کی ہمیں فلائٹ بھی مل گئی. تو بس یہاں سے سیدھے جو ہے نا وہ قطر ایئر ویز سے ہم پہنچ گئے بیروت پہنچ گئے. تو بیروت شہر جو جسے کبھی جول آف مڈل ایسٹ کہا جاتا تھا، تو آج بھی ویسا ہی ہے. بڑا روشنیوں کا شہر ہے، بڑی بلڈنگز، اور دنیا کی سب سے بڑی سول وار بیروت میں لڑی گئی. لیکن اس کے باوجود آج اس کو دیکھیں تو یقین نہیں آتا کہ واقعی ایسا ہو. غربت بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، لیکن ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہے. لوگ بڑے مطلب مہذب ہیں. 8-10 دنوں میں ہو جائے کسی کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی جگہ پہ کوئی تنازع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اس میں پھر خیر ہمارا جو بنیادی ٹارگٹ تھا وہ بیروت سے آگے ساؤتھ کا تھا، جہاں پہ لبنان اسرائیل بارڈر ہے. تو ساؤتھ میں پہلا ہمارا پڑاؤ تھا جو کفر قلعہ کا ایک قصبہ ہے، جو آخری قصبہ ہے ساؤتھ میں لبنان کا. یہ وہ شارع ہے جو بنیادی طور پہ ملاتی تھی لبنان کو اور سیریا کو جو ہے وہ فلسطین سے. اور جو زائرین آتے تھے وہ اسی راستے سے جایا کرتے تھے. یہاں پہ وہ بڑا مخصوص مقام ہے. جب 1920 میں یہ ہوا، 1923 میں جب یہ قبضہ ہو گیا اس کے اوپر استعماری طاقتوں کا، اور خلافت عثمانیہ کی فوجیں یہاں سے چلی گئیں، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. جو لبنان تھا یہ اس پہ فرانس کا قبضہ ہو گیا تھا، اور جو فلسطین تھا وہ برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا تھا. تو اس وقت یہاں پہ ایک جو ہے نا وہ سرحد بنائی گئی تھی، اور اس سرحد کے اوپر یہ نشان جو ہے اس گیٹ کو بواب فاطمہ کہا جاتا ہے، جہاں سے وہ جایا کرتے تھے اس میں. پھر 1948 ہوا، پھر اس وقت فلسطینی جو ہے نا سب سے بڑی تعداد ان کی لبنان کے اندر آئی، اور آج بھی موجود ہے فلسطینیوں کی سب سے بڑی تعداد. تو یہ سرحد جو ہے وہ پچھلے خاصے عرصے سے کلوز ہے، اور اسرائیل کا بار بار 1990 تک تو یہ صورتحال تھی کہ بار بار اسرائیل حملے کرتا تھا. یہاں سے کراس کر کے جنوبی لبنان کا ایک بڑا حصہ اسرائیل کے زیر قبضہ رہا، حتیٰ کہ 1980 کی دہائی میں جسے سیج آف بیروت کہتے ہیں، اسرائیلی فوجوں اور ان کی ایک مقامی جو لبنان کی عیسائی ملیشیا تھی، ان دونوں نے مل کے جو بیروت کے کو کر لیا تھا، محاصرے میں لے لیا تھا. اور پھر اس کے بعد بڑا مشہور ہے 1982 میں غالباً تھا، صابرہ اور شتیلہ میں جو فلسطینیوں کے 2 مشہور کیمپ ہیں بیروت شہر کے اندر، وہاں پہ قتل عام کیا گیا تھا. 2 دن کے اندر کوئی 6-7 ہزار فلسطینیوں کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا تھا، اور ان کی بڑی بڑی اجتماعی قبریں آج بھی موجود ہیں. اور آپ کا وہاں پہ وزٹ؟ جی ہم نے دیکھی وہ اس میں. تو مطلب یہ صورتحال تھی. تو پھر یہ ساری بارڈر لائن جو تھی یہ ایک طرف کوسٹ سے شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف اوپر سیریا کے بارڈر تک جاتی ہے. تو اس ساری کے ساتھ ہم نے سفر کیا. ان دنوں میں مختلف قصبات اور دیہاتوں میں گئے، لوگوں سے ملے، وہاں پہ لوگوں کے جذبات کیا ہیں، وہاں پہ لوگ سوچتے کیا ہیں، ان چیزوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا. اور لبنان کے اندرونی صورتحال کیا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جب آپ دور سے کر رہے ہوتے ہیں مطالعہ تو آپ کسی اور کی نظر سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو کینوس ہوتا ہے وہ ذرا بڑھ جاتا ہے کہ مقامی طور پہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں، ایک عام آدمی کیا بات کر رہا ہے، وہاں کی جو ملٹری ہے وہ کیا بات کر رہی ہے، وہاں کی جو تنظیمیں ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں، تو ان سب کے انالیسس سے آپ کو صورتحال زیادہ کلیئر ہوتی ہے. تو وہ الحمدللہ وہ چیز حاصل ہوئی وہاں پہ جا کے. بہت ساری چیزیں ایسی سمجھنے کا موقع ملا جو اس سے پہلے جن کا معلوم ہی نہیں تھا. مطلب فرض کر لیں کہ میں ایک چیز یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید میرے بھی غلط فہمی تھی اور ہمارے بہت سارے دوستوں کو یا یہاں بیٹھے ہوئے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حزب اللہ شاید لبنان کے اندر کوئی بہت آرمی فورس ہے یا حزب اللہ کا کنٹرول ہے. تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ حزب اللہ جو ہے وہ ایک ملیشیا ہے
خاصی بڑی ملیشیا ہے، پرائیویٹ ملیشیا. اور لبنان کے اندر 1980 کی دہائی میں کوئی 40 سے زیادہ ملیشیاز تھی، جس میں سے 6-7 تو پرو اسرائیلی ملیشیاز تھیں وہاں پہ جو کام کر رہی تھی. پھر اس میں سے ہوتے ہوتے کچھ سنی ملیشیاز ہیں. اچھا، لبنان کا ایک اور بھی چیز ہے کہ لبنان کا کانسٹیٹیوشن کچھ اس قسم کا ہے کہ وہاں پہ 3 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں. آئینی طور پہ جو عیسائی، شیعہ اور سنی، ان تینوں کو الگ الگ ڈیفائن کیا گیا ہے. یہ جو فرانس نے جب وہ کیا تھا، وہی ڈیوائڈ اینڈ رول والا جو سسٹم تھا، اس کے اندر انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جو صدر ہوگا وہ ہوگا عیسائی. وہاں پہ اس کو ووٹ بھی عیسائی دیں گے، اور وہ جو ہے عیسائی ہونا اس کا ضروری ہے. جو وزیر اعظم ہے وہ سنی ہوگا اور اسے ووٹ بھی سنی دیں گے. جو اسپیکر اسمبلی ہوگا وہ شیعہ ہوگا. تو اس لحاظ سے شیعہ مطلب تیسری کمیونٹی ہے. پہلے نمبر پہ وہ مانا جاتا ہے کہ عیسائی زیادہ ہیں کانسٹیٹیوشنلی، دوسرے نمبر پہ سنی زیادہ ہیں، اور تیسرے نمبر پہ شیعہ آتے ہیں. تو شیعہ کی جو ملیشیا ہے وہ بیسکلی ساؤتھ میں، اگرچہ کہ شیعہ چونکہ اکثریت میں ہے تو اس لیے ان کا ذرا ہولڈ وہاں پہ زیادہ ہے. ادروائز بہت چھوٹی سی ایک جو ہے وہ ہے، اور وہ سرکاری فوج بھی نہیں ہے. اس کی کیپیبلٹیز بہت محدود ہیں. مطلب اس کے پاس کوئی ٹینک نہیں ہے، کوئی اس کے پاس جو ہے نا وہ اینٹی ایئر کرافٹ صلاحیت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جہاز نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ہیلی کاپٹر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں. مطلب اس کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے پاس راکٹس ہیں، جو مانا جاتا ہے کہ مختلف کہ 40,000 سے زیادہ راکٹس اس کے پاس ہیں. لیکن اس میں سے بھی کہتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ 20,000 سے زیادہ راکٹ وہ کتوشا ٹائپ کے راکٹس ہیں، جو 2 سے 2.5 کلومیٹر تک جن کی رینج ہے، اور وہ ان گائیڈڈ سے راکٹس ہیں. تو 20,000 اگر وہ کر لیں تو 20,000 وہ راکٹس ہیں جو ذرا زیادہ سفسٹیکیٹڈ ہیں، جو پراپرلی جگہ پہ گر سکتے ہیں. تو یہی ہے. باقی اس کا گوریلا وارفیئر، اندازے کی اور رپورٹ کی بات، ہاں یہ بھی مطلب رپورٹس کی بات ہے. تو یہ بھی، یہ جو صلاحیت ہے بیسیکلی وہ ایک گوریلا وارفیئر میں انہوں نے بہت کام کیا. لیکن اس کے حوالے سے یہ جو تصور ہے کہ حزب اللہ اسرائیل کے اندر جائے اور پورے جو ہے نا اس کو کر لے، کیا کہتے ہیں، اسرائیل کو کیپچر کر لے اور وہاں پہ جو ہے نا فلسطینیوں کی امداد کرے، میرا خیال ہے کہ یہ توقع، مجھے وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ توقع صرف سے ایک جو ہے نا وہ فالس نیریٹو ٹائپ کی چیز ہے جو کریٹ کی گئی ہے، یا مطلب شاید ان کی اپنی بھی کچھ جو باتیں ہیں ان کی وجہ سے یہ تخلیق ہو گئی ہے، یا کسی اور نے اسے تخلیق کیا ہے. عملاً یہ صورتحال ہے کہ اگر اسرائیلی جہاز جس طرح غزہ کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، اسی طرح آ کے ساؤتھ لبنان کے اوپر بمباری کرتے ہیں، تو حزب اللہ اس کو روک نہیں سکتی جیسے حماس نہیں روک سکتی. تو ابھی جو بارڈر کی سچویشن آپ نے خود گئے بھی، تو بارڈر کے اوپر جنگ کی جو ابھی خاص طور پہ جنوبی سائڈ پہ جو اسرائیل کا نارتھ بنتا ہے اور لبنان کا جنوب بنتا ہے، اس میں وہاں جو آباد کاری ہیں، کیونکہ کچھ پکچرز ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں، وہاں پہ آپ کھڑے تھے تو پیچھے آبادیاں نظر آ رہی تھیں اسرائیل کی. جی جی. تو وہاں پہ کیا سچویشن ہے؟ اور وہاں پر کیونکہ شاید آپ نے پچھلے پروگرام میں خود جب آپ ادھر تھے تو آپ نے بتایا تھا کہ وہاں پہ بھی اسرائیلی کچھ کیجویلٹیز ہو رہی ہیں اور حزب اللہ کے ساتھ. تو حزب اللہ وہاں تو اسٹرانگ ہے جی. اپنا ساؤتھ جو ہے، ساؤتھ لبنان میں چونکہ شیعہ اکثریت کا علاقہ ہے، تو وہاں پہ حزب اللہ بہت اسٹرانگ ہے. لیکن اسٹرانگ ہونے کا مطلب، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ اسٹرانگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آن گراؤنڈ وہ اسٹرانگ ہے، اس کی کیپیبلٹیز تو وہی ہیں جو ہیں، اس میں فرق نہیں پڑتا. باقی یہ ہے کہ حزب اللہ یہاں سے ٹارگٹ کرتی ہے، راکٹس جو ہے نا مختلف وقفے سے مارے جاتے ہیں، اور وہاں سے شیلنگ بھی ہوتی ہے، وہاں سے جہاز بھی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، بمباری بھی کر رہے ہیں. اور یہاں سے اچھا، اسرائیل کی یہ 128 کلومیٹر طویل بارڈر ہے. اس میں کچھ بستیاں ایسی تھی کہ جہاں پہ بارڈر جو ہے وہ بالکل 3 سے 4 میٹر کے فاصلے سے شروع ہو جاتی ہے اسرائیلی بستیاں. اور کچھ ایسی ہیں کہ جس میں جو ہے نا وہ 1.5 کلومیٹر بعد، تو وہ مطلب ایک طویل قطار ہے جو آپ بڑے جو ہے نا خالی آنکھ سے نظر آ جاتی ہے، یا آپ دوربین لگا کے دیکھیں تو اس کے اندر. تو 128 کلومیٹر تقریباً ہم نے پورا سفر کیا اس کے ساتھ. تو ہمیں کسی جگہ اسرائیلی بستیوں کے اندر کوئی انسان چلتا ہوا یا کوئی جانور جو ہے نا ہمیں نظر نہیں آیا پورے اس کے اندر. یعنی کہ یہ والا جو سارا خطہ ہے، کم از کم اس کی نزدیکی بستیاں مکمل طور پہ خالی ہو چکی ہیں اور یہ آگے جا چکے ہیں. اچھا، ایک اور چیز ہمیں یہ بھی ہے کہ کنٹرول لائن ہم بہت زیادہ دیکھتے آئے تھے غالباً 2000 سے لے کے لگاتار جو ہے نا اس کا وزٹ. ہم نے یہاں دیکھا تھا کہ پوسٹ بڑی ویزیبل ہوتی تھی دونوں طرف کی. انڈیا کی وہ فلاں جگہ پوسٹ ہے، اور یہ جو ہے نا پاکستان کی پوسٹ ہے، اور یہ ایک دوسرے کے اوپر، ایون جب جنگ چل رہی تھی تب بھی سب کو پتہ ہوتا تھا کہ وہ پوسٹ ہے اور وہ چل رہا. اس میں کہیں پہ آپ کو پوسٹ نظر نہیں آئے گی، نہ اس طرف والی پوسٹ آپ کو سامنے نظر آئیں گی،
نہ اس طرف والی سامنے نظر آئیں گی. یعنی کیموفلاج پورا ہے. یعنی کہ اگر بارڈر کے اوپر آپ کھڑے ہو کے دونوں طرف آپ دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا ہی نہیں کہ یہاں کے اوپر کوئی پریزنس ہے. پریزنس صرف یو این کی ہے, یو این فورس جو وہاں پہ موجود ہے, جو اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولنگ کرتی ہے, ان کی گاڑیاں نظر آئیں گی, اس سے پتہ چلے گا. ادروائز دیکھنے میں کوئی جو ہے نا رپورٹ آئی تھی کہ ڈرون بھی وہ غزہ کے اوپر بھی اس کے امریکی وہ فلائی کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ان آرمڈ ہے, ہم اس کو سرویلنس کے لیے دیکھا جا رہا ہے. تو وہاں پہ بھی ڈرونس, ہاں ڈرونس تو یہ ہے کہ اس پورے بارڈر میں جو ہم نے 6 دن وہاں پہ گزارے ہیں بارڈر کے اوپر, تو ان 6 دنوں میں جو ڈرون کی مخصوص آواز تھی جو ہم نے پاکستان میں بھی بہت دفعہ سنی تھی, تو وہ تو 24 گھنٹے دن اور رات جو ہے وہ سنائی دیتی رہتی ہے. وہ تو کوئی اس میں وقفہ نہیں ہوتا کہ جس میں پھر اسرائیل کے جہاز بھی جو ہے وہ بھی گن گرج کے ساتھ جو ہے نا وہ گھومتے پھرتے ہیں اور مختلف جگہوں کے اوپر بمباری کر رہے ہوتے ہیں. چلیں اس پہ آپ سے مزید سنیں گے. ابھی حماس اور غزہ کی صورتحال کے حوالے سے میں خالد صاحب کی طرف آتا ہوں. خالد صاحب تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آ رہا ہے آج, اور یہ جنگ ابھی جس طریقے سے توقع کی جا رہی تھی اور بہت سے ممالک اس کے اندر انوالو ہیں, سیز فائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسرائیل کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ جنگ کے انگارے جو ہے وہ پھیلتے جا رہے ہیں. مزید کیجویلٹیز کا اندازہ لگائیں تو تقریباً 10,000 سے زائد فلسطینی, اور جس میں حیران کن بات یہ ہے کہ 40% بچے ہیں. مطلب اگر 10 کیجویلٹیز دیکھیں تو ان کی شہادتیں دیکھیں تو 4 جو ہے وہ بچے شہید ہوئے ہیں. تو عام آبادی کو نشانہ بنایا گیا, اور اس میں اگر جو پکچرز وہاں سے آئی ہیں, جس طریقے سے بمباری وہاں کی گئی کہ 45 میٹر تک کے وہ گڑھے مطلب نظر آتے ہیں, اور بڑے چھوٹے سے, اگر 1 کلومیٹر کا ایریا ہو تو اس میں تقریباً 100 کے قریب گڑھے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی ان کی جو فضائی بیماری, اور اب میرے خیال سے غزہ کے اندر بھی فوجیں ان کی انٹر ہو چکی ہیں, اور وہاں پہ بھی وہ اب جھڑپیں اور لڑائیاں جاری ہیں. عالمی منظرنامہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس ساری صورتحال کو اب آپ آج بیٹھ کے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ویسے تو جو کچھ داخل ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں وہ مطابق بہتر بتا سکتے ہیں, کیونکہ خبریں تو اس طرح کی آ رہی ہیں, لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کوئی اس طرح کی اسٹیبلٹی کے ساتھ داخلہ نہیں ہے. کوئی آئے ہیں پھر نکل گئے ہیں, کوئی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں, ٹرائی کر رہے ہیں بار بار داخل ہونے کی. لیکن جو چیز ان دنوں میں محسوس ہوئی ہے نا, یہ جو یعنی یہ ہفتہ جو ہے, اس میں جو ایک نئی چیز محسوس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ بظاہر ایسا ہے کہ امریکہ بھی کہتا ہے یا اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ یار اندر کی خبریں باہر نہ جائیں, انہوں نے انٹرنیٹ پہ کو بھی بین کیا وغیرہ وغیرہ, لیکن بعض چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جس میں محسوس یوں ہوتا ہے کہ جیسے وہ چاہ رہے ہیں کہ خبریں جائیں. اب یہ کم از کم میرے لیے ہضم کرنا بہت مشکل ہے کہ ٹویٹر کا مالک جو ہے نا وہ امریکہ اسرائیل کی مرضی کے بغیر جو ہے نا وہ ٹویٹر کی فیسلٹی دے دے فلسطینیوں کو, یعنی پورا مقابلے میں کھڑا ہو کے تو دے دے, یعنی کہیں نہ کہیں سے تو اسے سپورٹ ہے نا اسی طرح سے. پھر شروع میں بھی ایک سوال اٹھا تھا جب یہ حماس کے سارے اٹیکس ہوئے تھے کہ یار جو اسرائیل کا ڈیفنس میکینزم ہے اور سسٹم ہے, اور جو مختلف ان کی جو سرویلنس کا سسٹم ہے, اس کے ہوتے ہوئے یہ سارا کچھ ہو جانا, یہ جب ان سائڈ جاب کی بھی لوگوں نے باتیں کی تھیں. اب اس کو بھی دیکھیں مطلب تو اسرائیلی انسائڈ جاؤ ٹھیک ہے. اچھا شروع میں تو خیر جو بالکل ابتدا میں جب پی ایل او اسٹرانگ تھی تو اس کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے ماسک کے بنانے میں بھی تو اسرائیلی کام شامل تھا نا, بالکل ابتدا کی جب ہوئی تھی. لیکن یہ کہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کوئی کسی کے ساتھ رہے گا. ہمارے سامنے پی ٹی آئی کس نے بنائی اور پھر اب کیا ہے, پھر طالبان کو بھی تو دیکھنا, بس بنانے والے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے, لیکن یہ کہ وہ ہیں. اچھا اب آ جائیں اصل میں اس چیز کی طرف میں جو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چائنا یا روس یا کوئی ابھی اس حد تک اتنی پینیٹریشن ان کے اسرائیل کے اندر ہو کہ کسی انسائڈ جاب میں وہ کچھ جو ہے نا حصہ ڈال سکیں. یہ وہاں کی لوکل کوئی مقامی کوئی فیض امید لگتے ہیں جو الٹا کام کر رہے ہیں وہاں پہ, خود اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ. اسرائیل کی انٹرنل پالیٹکس بھی تو کافی ڈسٹرب ہے, اور اس وہ اسی وجہ سے ہے نا, یہ کانفلکٹ ہے. چلیں میں ذرا تھوڑا اور کھول کے بات کر دیتا ہوں. جی کر لیں. 2 چیزیں میں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ 1970 میں ہنری کسنجر نے دورہ کیا تھا چائنا کا ہمارے تعاون سے,
ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. اب دیکھیں امریکہ اور چائنا کے تعلقات تھے نہیں, یہ یوں سمجھ لیجئے بیک ڈور قسم کی ڈپلومیسی تھی جس میں وہ آیا تھا. وہ ایک ہنری کسنجر کی حیثیت ایک علامت کی ہے, وہ ہیں امریکی لیکن وہ اصل نمائندہ کسی اور طاقت کا ہے. وہ ایک عالمی حکومت کا تصور ہے دنیا میں, تو وہ اس کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے. میں کوئی اور جب پہلے سے معروف ٹرم ہے وہ استعمال کر کے ذہنوں کو وہ نہیں کرنا چاہتا. میں ایک عالمی حکومت کی بات کر رہا ہوں, ایک ان سین ہڈن عالمی حکومت, ٹھیک ہے. وہ دنیا کے معاملات کو دیکھ رہی ہے, تو ان کے حساب میں اس وقت سے چائنا کو اٹھانا اور جو اس وقت کا سسٹم, یعنی امریکہ اس وقت بڑی بلا تھی, روس بڑی بلا تھی, یورپ بڑی بلا, ان کو آہستہ آہستہ ختم کرنا تھا. آج ہم 2023 میں ہیں, 53 سال ہو گئے اس کو, اور اب یہ پیشن گوئی ہے کہ جی 2030 تک چائنا اوپر ہوگا اور امریکی معیشت اس کے نیچے ہوگی. جو معیشت میں اوپر آپ نہیں جا سکتے جب تک کہ یہ شام والا یہ علاقہ جو ہے نا, یمن سے لے کے شام تک آپ کا اس میں دخل نہ ہو, عمل دخل نہ ہو. یہی وہ روٹس ہیں سارے جہاں سے گزرنا ہوتا ہے آپ نے. تو یہ عالمی حکومت کے کچھ اقدامات محسوس ہوتے ہیں, یہ جسے ہم نے شروع میں انسائڈ جاب کہا, جسے ہم اب کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایک بیان آیا ہے ان کے موساد کے چیف کا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری توقعات سے بالکل خلاف ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سارا کیسے ہو رہا ہے, جیسے ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ ایبٹاباد آپریشن کیسے ہو گیا. تو کچھ اس سے ملتی جلتی چیزیں اب اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہیں. تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ شاید اسرائیل یعنی واقعی خطرے میں ہے, اور ہم شاید اس طرح کی اور خبریں بھی سنیں گے کہ جس سے امریکہ بھی خطرے میں محسوس ہو. دنیا کے حالات جس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں, یعنی جو اصلی والے یہودی ہیں جنہیں ہم اصلی یہودی کہتے تھے, وہ اب اسٹیٹ آف اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں, ہر جگہ مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں, اور ان کو فل سپورٹ بھی عالمی میڈیا کوریج بھی مل رہی ہے. یعنی عالمی رائے عامہ جو ہے وہ یعنی حکمرانوں کو ایک طرف کرتے ہیں, لیکن عام جو لوگ ہیں, کیا امریکہ میں, کیا برطانیہ میں, کیا فرانس میں, جرمنی میں, بلکہ لاطینی امریکہ کے تو بعض ممالک اسی پبلک پریشر کی وجہ سے تعلقات توڑنے پہ مجبور ہو گئے ہیں اسرائیل کے ساتھ. تو رائے عامہ بھی خلاف جا رہی ہے اسرائیل کے, اور امریکہ کے حالات میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. اتنا عرصہ دیکھیں, یہ افغانستان اور ملک ہے, پہاڑی علاقہ ہے, ٹیرین بہت مشکل ہے, یہاں پہ گوریلا وارفیئر بہت آسان ہے, 80% سے زیادہ علاقہ جو ہے وہ دیہاتی ہے. وہ کل 141-40 مربع میل خطہ ہے اور گنجان آباد ہے. وہاں کوئی گوریلا وارفیئر ابھی دیکھنا مہینہ ہو گیا سمجھیں. اتنا عرصہ ہی کھڑے رہ جانا بہت حیرت کی بات ہے یار. اس سے پہلے اتنا یعنی 6 دن میں اس نے سارے عربوں کو وہ فارغ کر دیا تھا. کیا عراق, کیا شام, کیا مصر, یہ لبنان وغیرہ سارے 6 دنوں میں ہاتھ اٹھا گئے تھے. یہ مہینہ ہو گیا ریزسٹ کرتے ہوئے. تو وہ جو شروع میں ہم نے باتیں کی تھیں کہ یار یہ آپ نے چھیڑ دیا ہے یا اس طرح ہو گیا ہے, تو وہ تو اب اندازے سارے غلط ہو رہے ہیں. تو اگر ان کے پاس یہ ریزسٹنس پاور ہے جو ابھی تک انہوں نے شو, تو پھر ٹھیک ہے. یعنی پہلے بھی ویسے تو فلسطینیوں کی حالت پتلی ہی تھی نا, فیصلہ تو ہو چکا ہوا تھا کہ ان کو نکالنا ہے یہاں سے. تو یہ چیزیں یعنی جو چیز میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اسرائیلی ایڈمنسٹریشن کو اور امریکی ایڈمنسٹریشن کو ایک طرف رکھ دیں, اور یہ جو ایکٹرز ہیں نا اصلی جو اس وقت اسرائیل کو وہ ہیں ان کے اندر ہی, اور انہی کی وجہ سے نہ اسرائیل کو سمجھ آ رہی ہے نہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ڈبل گیم کر رہا ہے, وہ موقع دے رہا ہے ان کو کہ یہ کریں تاکہ وہ پھر سب کو صاف کر دے. مطلب شروع میں یوں بات سمجھ میں آ رہی تھی, لیکن اب یہ جو ہے نا اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اسرائیل واقعی اب میں تھوڑا تھوڑا کہتا رہا ہوں یار کہ یہ اسرائیل کی ریاست ختم بھی ہو سکتی ہے. وہ کیوں کہتا رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تورات کی بعض چیزیں انجیل اور تورات میں آئی ہوئی ہیں کہ جس میں یہ تصور ہے. بہت پہلے ایک کتاب تھی جو پڑھنے کو ملی تھی, یہ جو علامہ آج کل ہے نا سعودی عرب کے جو قید ہیں, وہ جو سفر الاوالی محمد بن سلمان نے وہ کرا دیا. انہوں نے یہ لکھا تھا نا کہ وہ یوم الغضب, غضب کا دن,
جس میں اسرائیل کی اس ریاست کے قیام کی بھی کچھ وہ پیشن گوئیاں ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا ایک حمایتی ہوگا 2 سمندروں کے درمیان بیٹھا، اگر آپ اسے وہ کریں تو بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کے درمیان اس کا حمایتی بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں کوئی وقت بھی تھا کہ جس کے بعد وہ جو حمایتی ہے نا وہ گر جائے گا، یعنی وہ ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ جو شیطانی ریاست ہے یہ اپنا دفاع نہیں کر سکے گی. یہ آج بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر امریکہ کی مدد اور حمایت ان کو نہ ہو تو یہ بالکل نہیں کھڑے رہ سکتے، یہ تو عام عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ تو سارا امریکہ ہے جو ایسے موقع پہ اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اگر وہ گر جاتا ہے تو وہ کیسے گرے گا، یہ معاشی طور پر گرے گا، یا یہ کہ اس میں اصل میں اس مکاشفہ جو ہے نا وہ جو پیشن گوئی ہے اس میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سمندر ہی چڑھا کے لائے گا. اب کوئی سونامی آ جائے، اچھا اب تو یہ بھائی باتیں ہو رہی ہیں نا جو سازشی تھیوریز ہیں اس میں کہ مصنوعی سونامی بھی پیدا کیا جا سکتے ہیں. یعنی آپ اگر بڑے پیمانے پہ سمندر کے نیچے زلزلہ پیدا کر دیں، وہ کوئی ہے کہتے ہیں جی ٹیکنالوجی آ گئی ہے اس طرح کی بھی، تو پھر اس کے نتیجے میں سیلاب آئے گا، اور وہ جو آئے گا طوفان سمندری وہ امریکہ پہ چڑھ جائے. تو یعنی یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں. اور یہ لیکن ادھر اس میں الفاظ یہ تھے اللہ اس پر پانی چڑھا لائے گا. اب چڑھا کے لانے کا طریقہ کیا ہوگا یہ ہم نہیں جانتے، یا کسی اور وجہ سے وہ نہ رہے ایکٹیو، کردار ادا کرنے کے قابل نہ رہے، کوئی معاشی مسائل کھڑے ہو جائیں، یا انٹرنلی کچھ ان کے یہ ہو جائے. کیونکہ وہاں پہ ایک تیاری یہ بھی ہے کہ ٹرمپ کو واپس لایا جائے. یعنی وہاں پہ بھی کچھ، یعنی جیسے آپ نے کہا نا کہ اسرائیل کے اندر بھی کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں، ان کے اپنے اندر کے کنفلکٹ ہیں، تو وہ اندر کے کنفلکٹ مجھے امریکہ میں بھی نظر آ رہے ہیں. اور وہ اصل میں اس کے پیچھے وہ عالمی حکومت کا جو نیا منظرنامہ وہ تشکیل دینا چاہتے ہیں کہ پاور شفٹ جیسے کبھی برطانیہ سے امریکہ میں ہوئی تھی، اب امریکہ سے وہ چین کی طرف ہو گئی. پیچھے اصل خاندان وہی رہیں گے، ان خاندانوں کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا، لیکن ظاہر میں جو پاور ہے وہ امریکہ سے چائنا کی طرف شفٹ ہو جائے گی. تو یہ ایک طرح کی ڈسٹرکشن کا دور ہے. ایک نظام یا ایک سسٹم مٹ رہا ہے، اور اس کی جگہ پہ ایک دوسرا سسٹم جو ہے نا وہ ایمرج کر رہا ہے. لیکن اس میں تو ہو سکتا ہے کہ اس سارے سینیریو میں مسلمانوں کو اپرچونٹی مل جائے، اور جیسے ابھی اس اپرچونٹی کو استعمال کیا، یا آپ کہیے، اور اس میں قربانیاں بھی تو دے رہے ہیں نا. یہ نہیں، یہ تو خیر چلیں، یہ تو اب یعنی امکان تو یہ، یعنی امکان نہیں، ہمیں یقین یہی ہے کہ اسی اتھل پتھل میں تھرڈ فورس کے لیے موقع بن جائے گا، اور وہ تھرڈ فورس مسلمان ہوں گے. ٹھیک ہے نا، یہ ہے. لیکن اگر آپ اسے صرف ظاہر کی نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو ابھی اتنی جلدی یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اسرائیل جیسی طاقت، امریکہ جیسی طاقت، وہ جو ہے نا، دیکھیں ویسے تو وہ فلسطینی ہیں تو 23 لاکھ، لیکن حماس سارے حماس تو نہیں ہیں، ایک چھوٹی سی فورس ہے، کوئی ان کے وسائل نہیں ہے. جیسے ابھی مہتاب بھائی بتا رہے تھے، نہ ایئر فورس ہے، نہ ٹینک ہیں، کچھ بس وہ جو بھی ایک گوریلا وارفیئر ہے. لیکن جس طرح آواز باختہ ہوا ہے اسرائیل، تو اور جس طرح عالمی حالات اس کے خلاف جا رہے ہیں، یعنی یہ پہلی اسرائیل کے بننے کے بعد پہلی مرتبہ، مہتاب بھائی کیوں آپ کا پہلی مرتبہ اسرائیل کے خلاف ہے اس طرح رائے، اس طرح کی آواز بنے. تو مہتاب بھائی ابھی اپرچونٹی ایران کے لیے بھی بہت اچھی پیدا ہوئی ہے، اور پاکستان کے لیے بھی. تو چلیں اب ہم آتے ہیں غزہ کی طرف. اور ابھی کچھ آپ کی ملاقاتیں حماس کیا ان کے نمائندگان سے بھی ہوئی، آپ کے پاس کیا رپورٹس ہیں ابھی، کیا صورتحال ہے؟ ایک تو جو میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے، کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن ابھی ان کے کیا پلانز ہیں آگے؟ کیا وہ اس چیز کو اب کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ چیزوں کو اب ایکسٹینڈ ہوں گی یا یہاں کسی جگہ پہ رک جائیں گی؟ دیکھیں وہ یہ بڑی دونوں سے ملاقاتیں ہوئی، 2 ہی بڑی تنظیمیں ہیں اس وقت جو غزہ کے اندر ہیں. ایک تو حماس ہے جس کا القسام بریگیڈ لڑ رہا ہے، اور دوسری ہے حرکت جہاد اسلامی. یہ دونوں اس وقت لیڈنگ فورس ہیں، دونوں کے پاس اسرائیلی قیدی بھی ہیں اور دونوں مل کے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، کتاب الاقصی ہے اور دوسرے، لیکن وہ نسبتاً چھوٹے گروپ ہیں. 2 بڑے گروپ یہی ہیں، اور دونوں کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، طویل ملاقاتیں، بہت ساری چیزیں آن ریکارڈ انٹرویوز بھی کیے ہم نے، اور کچھ آف دی ریکارڈ گفتگو بھی تھی.
لیکن جس چیज़ میں کلیئر ہیں، اچھا اس میں بھی یہ ہے کہ اس وقت ساری جو چیزیں ہیں نا، ساری جتنی بھی وہاں پہ عسکری مجموعے تھے وہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ ہیں جسے وہ ریزسٹنس فرنٹ کہتے ہیں، جس کی قیادت جو ہے نا وہ حماس کا القسام برگیڈ کر رہا ہے، باقی سارے ان کے ساتھ کلیبریٹ کر رہے ہیں، مختلف علاقے کو تقسیم کیا گیا ہے، مختلف کاموں کو تقسیم کیا گیا ہے کہ کون سا مجموعہ کیا جو ہے نا وہ عمل سر انجام دے گا، اس چیز کو بھی تقسیم کیا گیا، کس علاقے میں کون سے موجود ہوں گے، بیک اینڈ پہ کون ہوگا، کون لے کے آئے گا، اس طرح سے انہوں نے پوری تقسیم جو ہے نا وہ غزہ کی کر رکھی ہے۔ اچھا دو چیزیں میں اس میں جو ہے نا وہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے خالد صاحب نے بھی کہا کہ آپ اندازہ کیجئے کہ جب پورے عرب کی مشترکہ افواج نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا تو صرف 6 دن میں نہ صرف اسرائیل نے وہ جنگ جیتی تھی بلکہ مصر کا جو ہے وہ کئی 100 کلومیٹر علاقہ قبضے میں کر لیا تھا، اردن کا کئی 100 کلومیٹر علاقہ قبضے میں کر لیا تھا، پورا جنوبی لبنان قبضے میں، یعنی اس کی سرحدیں جو آج جن سرحدوں سے ہے اس سے کم از کم 30% وہ باہر پھیل گیا تھا اور مکمل شکست تھی۔ یروشلم نہر سویز تک، نہر سویز پہ بھی اس کا قبضہ ہو گیا تھا، اور مطلب بیت المقدس پہ بھی 1967 میں ہی اسی جنگ میں قبضہ ہوا، صرف 6 دن کے اندر یہ تھا، اور یہ مشترکہ حملہ تھا پورے عرب کی فوجوں کا، جس میں میرے خیال میں 23 ممالک کی فوجیں شامل تھیں اس کے اندر، کوئی عرب ملک ایسا نہیں تھا جس کا دستہ اس فوج میں شامل نہیں تھا، اور ان سب کو اسرائیل نے 6 دن میں شکست دی تھی۔ تو آج آپ اندازہ کر لیں کہ 7 اکتوبر کو شروع ہوا تھا اور آج 5 ہے، یعنی کہ 2 دن رہ گئے ہیں 1 مہینہ مکمل ہونے میں۔ اور جو اب کی ہماری ان سے بات ہوئی تو ایک سوال میں نے پوچھا ان سے کہ یہ بتائیے کہ یہ جنگ کا آگے کا منظرنامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں حماس والوں سے؟ تو ان کا جواب یہ تھا، جو صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی نروس کی گیم ہے، انہوں نے کہا شہادتیں ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بات کی، ان کا پچھلے 3 سال کے اندر اسرائیل نے ویسٹ بینک کے اندر اور غزہ کے اندر 18,000 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے 3 سال کے دوران۔ اس نے کہا کسی دنیا میں کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی، اور اسرائیل کی طرف کسی نے جو ہے نا وہ مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ بھائی اتنے لوگ شہید ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ ابھی اگر مطلب اس دن کی تھی، انہوں نے کہا کہ 8,000 لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن ان کی شہادتوں نے پوری دنیا کے اندر ایک ماحول پیدا کیا، اور باقی ماندہ کم از کم فلسطینیوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ وہ جو نعرہ تھا نا کہ بلیک لائفز میٹر، تو اس نے کہا کہ یہ سمجھ آئی ہے کہ فلسطینی لائفز بھی میٹر کرتی ہیں، انہوں نے میٹر کروا، یہ شہادتیں ضرور ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو چانس 2 تھے، آپشن 2 تھے، کہ یا تو ہم اس طریقے سے مرتے رہے خاموشی کے ساتھ ایک ایک کر کے اسرائیل مارتا رہے اور کہیں آواز بھی نہ اٹھے، اور یا پھر یہ ہے کہ چلیں کچھ ذرا زیادہ تیزی سے مر جائیں، لیکن یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسرائیل کے حوالے سے لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ہم مر رہے ہیں یہ ہمارے۔ تو اس نے کہا کہ اب تو فلسطینیوں نے اس چیز کا انتخاب کر لیا۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری جو ہے، جو ہم اربن وارفیئر کی طرف جو ہے نا، ہم اسرائیل کو روک سکتے تھے مزید اس کے اندر، کہ ہم اس کو بارڈر پہ روکتے اور اس کو اندر نہیں آنے دیتے، لیکن ہم نے جو کیلکولیشن کی تھی کہ اگر یہ اس طریقے سے ہم جنگ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں وسائل زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور ان وسائل کی زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے ہم اس جنگ کو میکسیمم 3 مہینے تک کھینچ سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو سیمی اربن وارفیئر کی طرف لے کے آئے ہیں۔ اسرائیل کو کچھ اندر آنے دیا گیا ہے جہاں پہ کہ اس کے لیے موومنٹ، اس کے ٹینکوں کی، اس کی نیویگیشن وہ اتنی آسان نہیں ہوتی، اور پھر فلسطینیوں کے پاس بہت سارا چانس ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارا پورا ایک سرنگوں کا نیٹ ورک ہے جس سے لوگ نکلتے ہیں اور وہ حملہ کرتے ہیں، ہم کئی طرح کے سرپرائز اٹیک دیتے ہیں، پھر یہ علاقہ جو ہے نا اس کے ایک ایک گلی اور ایک ایک گھر جو ہے وہ مجاہدین کی حمایت کرتا ہے، اور وہاں سے پل پل کی اطلاعات بھی ملتی ہیں ہمیں کہاں پہ ہے، کس جگہ گٹھے ہوئے ہیں، اور اس پہ ہمیں حملہ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ جو سیمی اربن گوریلا وارفیئر کی طرف ہم آئے ہیں، اس جنگ کو ہم اب جو ہے وہ 9 مہینے سے 1 سال تک ہم نے ایکسپینڈ کر دیا ہے، ہم یہ جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ ہماری جو 70 سالہ تاریخ ہے اس میں ہمارے نفس تو اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ ہم اس کو سال تک برداشت کر لیں گے، فلسطینی کر لیں گے، دنیا کی ہمیں کوئی سپورٹ کی ضرورت اس وقت اگر نہیں ہے کہ عسکری مدد ہمیں کہیں سے ملے،
ٹھیک ہے. ہمیں صرف اگر سپورٹ کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے جو عام لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے نا ہم چاہتے ہیں, باقی جنگ لڑنے کے لیے ہمیں کسی کی اور مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو اس جنگ کو ہم کھینچ سکتے ہیں, اور اسرائیل کے نفس اتنے نہیں ہیں کہ وہ اتنے عرصہ جو ہے نا سہار سکے. اس نے ہمیشہ, انہوں نے کہا کہ اس کو پلیٹ میں ہمیشہ جو ہے نا جنگ کے نام پہ ایک جو ہے وہ ٹینک کا کیک بنا کے اس کے سامنے رکھا گیا ہے, جس کو انہوں نے بڑے آسانی سے کاٹا جتنی بھی جنگیں ہوئی تھیں. اس نے کہا صحیح معنوں میں کبھی اسرائیل نے جنگ لڑی ہی نہیں ہے, اور اس کے فوجی اس کی طاقت اہلیت ہی نہیں رکھتے کہ وہ ایک باقاعدہ طور پہ جنگ لڑ سکے. امریکہ نہیں سامنے ہے, مطلب جو ہاں ابھی جو امریکن جرنل جو ہے نا وہ تو باقاعدہ طور پہ جو مشیر کے طور پہ آیا ہے, جس نے فلوجہ اور عراق میں جو اربن وارفیئر کیا, اور کہا تو یہ جا رہا ہے کہ کمانڈ ہی وہی کر رہا ہے. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ 4000 سے زیادہ امریکن میرینز اس میں شامل ہیں. اور یہ بھی خیر مجھے مطلب یہ میری کسی سے وہاں بات نہیں ہوئی تھی, لیکن کچھ سورسز جو ہے فلسطینی ریزسٹنس موومنٹ کے کچھ سورسز جو سوشل میڈیا پہ ہیں, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اب تک 38 امریکن میرینز جو ہے وہ اس جنگ میں مارے بھی جا چکے ہیں. تو یہ تو چیز ہے کہ وہ شامل ہیں. اچھا, وہ یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ جو فرانس کی اسپیشل فورسز ہیں وہ بھی اس جنگ کے اندر شامل ہیں. اچھا مہتاب بھائی, دوسرا جو خاص طور پہ ٹینک جس کے بارے میں بڑے دعوے تھے, اس ٹینک کی بھی بہت سے ہمیں ملا ہے کہ وہ اتنی وہ کہہ رہا تھا کہ انڈیفیٹیبل ہے. پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو وہ تارپیڈو کا ایک خطرہ ہے. اب وہ اس طرح کے وسائل جو اتنی بڑی بڑی اسرائیل کی جو اکوپڈ جسے کہتے ہیں اسلحے کے لیے خطرہ بن جائیں, یہ مطلب یہ اسٹوری سمجھ میں نہیں آ رہی. فاروق بھائی یہ بڑا دلچسپ قسم کا ہے کہ دیکھیں حماس نے اس حملے کو ویل پلانڈ کیا ہے. یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ نہ صرف یہ سرپرائز تھا, ٹھیک ہے انسائڈ جاب بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ کوئی ہو, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ ہے کہ آپ ان کی پلاننگ کو یہ داد دیں کہ انہوں نے اس طریقے سے جنگیں نہیں لڑی جس طریقے سے ہم جہاد کشمیر کرتے رہے ہماری طرف سے, یا جہاد افغانستان ہوتا رہا, یا بس ایک اندھا دھند قسم کی وہ تھی. انہوں نے ایک ایک چیز کو باقاعدہ طور پہ اسٹڈی کیا کہ کیا ہے ان کے پاس, اس کا توڑ ہم کیسے کر سکتے ہیں. ایک ایک ان کے ایکوپمنٹ, اسرائیل کا جو ملٹری ایکوپمنٹ تھا اس کو, اور ایک ایک اسٹریٹجی جو ممکنہ ہو سکتی تھی اس کو باقاعدہ انہوں نے کاؤنٹر کیا. اور آپ اندازہ اس چیز سے کریں, جیسے آپ نے 2 چیزیں کی ہے کہ مرکاوا ٹینک جس کو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ناقابل تسخیر تھا, اور اس کے لیے انہوں نے ایک جو راکٹ پروپیل گرنیٹ بنایا خود سے ٹائٹینیم کا, اور الیاسین اس کا نام رکھا, اور اس میں اسپیسیفکلی اسی ٹینک کو ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ اس کے جتنے سیفٹی فیچرز تھے نا, ان سیفٹی فیچرز کو کیسے جو ہے نا ختم کیا جائے, اس کے اوپر وہ بنایا. اور ہمارے سامنے ہے کہ اس کا انہوں نے بیڑا کر کے رکھ دیا. وہ جو ناقابل تسخیر تھا وہ تو درجنوں کے حساب سے روزانہ کی بنیاد پہ, وہ تو 19 میٹر کی کتنی اس کی ہاں اس کی جو طے تھی وہ بہت موٹی طے, اور پھر اس کے اوپر بھی اس کے جو پیٹرنز اور وہ انہوں نے ڈرا کیے ہوئے تھے. لیکن انہوں نے ایسی مطلب اس کو وہ کیا کہ اس ہر چیز کو انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ ٹارگٹ کیا کہ کیسے اس کو کر سکتے ہیں, اور اس کو کامیابی کے ساتھ. پھر دوسری چیز جو ٹارپیڈو کو آپ نے کیا, وہ بے شک بہت جو ہے نا اس کے بارے میں بھی بہت پروپیگنڈا ویسٹرن میڈیا میں کیا جا رہا ہے کہ جی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, دیسی ساخت کا, اس کے اوپر گو پرو کیمرہ لگایا ہوا ہے, اس کا نیویگیشن جو ہے نا وہ جو یہ چھوٹے ڈرون اڑانے والے ہیں یہ والا جو ہے نا ریموٹ کا اس کا. لیکن اس ٹارپیڈو نے کام یہ کیا ہے کہ آج تک اس نے بلاک کر کے رکھا ہے کہ اسرائیل اپنی نیوی کے ساتھ جو ہے وہ سمندر کی طرف سے جو اس کی اسپیشل فورسز ہیں ان کو ساحل پہ اتار سکے. اس ٹارپیڈو کے خوف نے انہیں اس چیز سے باز رکھا ہوا ہے کہ ایک ہی فرنٹ پہ جو ہے نا وہ صرف زمینی اٹیک ہی کر سکتے ہیں. وہ نیوی سے دور سے کھڑے ہو گئے وہ شیلنگ تو کر رہے ہیں, لیکن نزدیک آنے کی انہیں ہمت نہیں ہوئی اس سے. اور وہ جو اسرائیل کا ایک پلان تھا کہ 2 فرنٹ پہ جو ہے نا اس کو ڈیوائڈ کر دیا جائے غزہ کو, ایک سمندر کی طرف سے بھی نیول کمانڈوز جو ہے نا وہ ایکشن کریں, اور اس طرف سے جو ہے اسپیشل فورسز ٹینکوں کی آڑ میں ایکشن کریں, اور درمیان میں پیس کے رکھ دیا جائے. اس ٹارپیڈو کے خوف سے, چاہے وہ اس کی جو بھی کیپیبلٹی ہے, لیکن اس نے اس چیز کو آج تک اسرائیل کو جو ہے نا وہ روب عمل کرنے سے روک دیا. اور یہاں کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کی ہلاکتیں. کل کی میں صرف ایک بات کہوں کہ جو عسکری ترجمان ہیں القسام کے ابو عبیدہ,
انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے جو ہے اتنے لوگ مارے گئے ہیں اور اس کے ہم ثبوتوں سمیت جو ہے نا بہت جلد ایک ویڈیوز جاری کریں گے. ان کی تقریر ابھی چل رہی تھی, یہ ابتدائی اس میں انہوں نے کہا ان کی تقریر چل رہی تھی, اسی دوران جو ہے اسرائیلی آرمی کا آیا اور انہوں نے اپنے 4 جو ہے وہ کمیشنڈ آفیسرز کے مارے جانے کی تصدیق کر دی وہاں پہ. اور پھر اب تک وہ کہہ رہے ہیں کہ 232 فوجی جو ہے نا غزہ کے گراؤنڈ آپریشن میں مارے جا چکے ہیں, 600 جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں جو حماس نے اٹیک کیا تھا اسرائیل کے اندر. یعنی کہ اگر پورے اس کو کر لیں تو تقریباً 900 سے 1000 فوجیوں کے مارے جانے کا اسرائیل سرکاری طور پہ تسلیم کر چکا ہے, اس کی تصدیق کی ہے اس نے. اور جس جنگ کی ہم بات کر رہے ہیں, جب پوری عرب کی متحدہ افواج نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا باقاعدہ طور پہ, تو اس میں صرف 2000 اسرائیلی فوجی مارے گئے تھے اتنے بڑے حملے کے نتیجے میں. تو آپ اس جنگ کا اس میں دیکھیں کہ اسرائیل کو کس قسم کی ریزسٹنس فیس کرنی پڑ رہی ہے. خالد صاحب, ہم نے وہ لاسٹ پروگرام کا جو اینڈ ہے اس میں بہت سے ناظرین اس کے منتظر بھی تھے کہ ابھی یہ سچویشن تو سامنے آ گئی, اس کا سارا بیک گراؤنڈ انالیسز, اس کی کیا ہمارے مسلمانوں کے لیے اہمیت ہے, سب کچھ ہے. لیکن ابھی آپ نے بھی بات کی کہ اسرائیل اور پاکستان اور ایران کے لیے بڑا اہم موقع ہے. ہماری عوام اس لحاظ سے ایک بڑی جذباتی وابستگی بھی رکھتی ہیں. حکمران نہیں ہیں, ٹھیک ہے, عوام کے اندر جذبات بھی ہیں, اور جس طرح کی یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں اس سے جذبات میں ایک ہیجان بھی پیدا ہوتا ہے کچھ کرنے کا بھی. مطلب کوئی بھی غیرت مند مسلمان ہے جس طریقے سے بہمانہ انداز سے بچوں کے ساتھ اور ایک چھوٹی سی آبادی کو, جیسے وہ ہوتا ہے نا ڈربے کے اندر جکڑ کے ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے, تو ہمارے لیے راہ عمل کیا ہو سکتی ہے, حکمرانوں کے لیے بھی اور جو عوام ہے, ہمارے کرنے کا کیا کام کیا ہو سکتا ہے, اور ہم اس چیز کو کس طریقے سے روبہ عمل لا سکتے ہیں کہ ہم اپنا رول ادا کر سکیں اس معاملے کے اندر. اگر آپ نے جو حکمرانوں کی بات کی نا, عرب میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کے جذبات فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, اور حکمرانوں کے میں یہ کہوں کہ اسرائیل کے ساتھ ہیں تو شاید غلط نہ ہو. ٹھیک ہے, مطلب وہ چاہتے ہیں یہ کانٹا نکلے, اسٹیٹمنٹس آتی بھی ہیں تو وہ بس وہ لوگوں کے اس کے لیے ہوتی ہیں. ان کے دل بالکل اب ان کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ ہیں, اور انہیں کوئی فلسطینیوں کا غم نہیں ہے. میرے یہ احساسات یہ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں پاکستان کے بارے میں ایسا نہیں سمجھتا. عوام کے جذبات ہیں سچے اسی طرح جیسے عربوں کے ہیں, لیکن یہ کہ یہاں کے حکمرانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بھی اسٹیٹ کی پالیسی ہے, جیسے بھی فیصلہ کیا گیا ہے اس کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں. دلی طور پر وہ بھی جیسے عوامی جذبات ہیں اس کے آس پاس ہی ہوتے ہیں. بہت تھوڑے ہیں کہ جن کی سوچ ذرا اس سے ہٹ کر ہوگی. ہم نے کم از کم یہ جو کیا صرف مسلمان ہی نہیں, برصغیر کے بعض جو ہے نا انصاف پسند ہندوؤں کو بھی دیکھا ہے کہ جو اس مسئلے میں ان کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ویسے بھی روایتاً بھی اگر دیکھیں نا, جیسے قائد اعظم تھے, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ ناجائز بچہ ہے, تو گاندھی اور نہرو نے بھی تو اس سے ملتی جلتی باتیں کی ہوئی ہیں. اور لیاقت علی خان نے بھی کہا تھا کہ ہندوستان کا جو روایتی موقف ہے وہ وہی ہے جو پاکستان کا ہے فلسطین کے حوالے سے. فلسطین کے حوالے سے یہ ہندوتوا والے یہ ہیں نا, یہ جو نئے بدماش ہیں, تو یہ ان کی پھر ان کے ساتھ جو اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یعنی یہ جو ہے نا, بلکہ آپ نے اگر اس عرصے میں دیکھا ہو تو اگر میں نے ہندوؤں کا نام لے لیا تو زیادتی ہوگی اگر نام نہ لیا جائے. جو ہمارے عام طور پہ لبرل سمجھے جانے والے لوگ ہیں اور بظاہر بڑے دین مخالف لوگ بھی ہوں گے, تو وہ بھی فلسطینیوں کے معاملے میں بڑی اسٹریٹ فارورڈ موقف رکھ رہے ہیں, اور مطلب جو ظلم اور بربریت ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مطلب ٹاپ آفیشلز کے اندر بھی جذبات ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں. جو بھی ریاستی ذمہ داریاں ہیں, جو ریاستی پالیسی ہے, اس کے تابع رہ کے کرتے ہیں. اچھا, یہ تو خیر میں نے وہ تھوڑی سی آپ کی بات کی میں تھوڑا وہ کریکشن کی کوشش کی. کرنا کیا چاہیے اصل میں یہ ایک علیحدہ بات ہے. دیکھیں, آپ جو بھی روایتی جنگ ہوتی ہے نا, وہ جیسے ہم نے 6 دن والی جنگ کی بات کی, تو وہ اب بھی مسلمان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے سارے ملک مل کے بھی, جب تک کہ امریکہ ہے ساتھ اس کے, اور باقی جو بھی مغربی طاقتیں ہیں. جو ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے ذرائع ابلاغ کے وسائل کم ہیں. کس کے؟ فلسطینیوں کے.
اس کے مقابلے میں مسلمان ممالک جو ہیں اور خاص طور پہ جیسے پاکستان ایران ہیں، ایران کے پاکستان سے بھی بہتر ہیں. یعنی ان کا جو یہ جو کیا یعنی پروڈکشن کے جو وسائل ہیں وہ بہت انہوں نے بڑے پلان کر سوفسٹیکیٹڈ جی انہوں نے کیا. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ ہالی ووڈ کے مقابلے کی جو ہے نا ان کی پروڈکشن ترکی ہے، پھر ترکی ہے. تو ابھی آپ یہ دیکھیں نا پاکستان کے جو مندوب ہیں اقوام متحدہ میں، منیر اکرم، ان کا ایک کلپ جو آیا تھا ان کی گفتگو بڑی مؤثر گفتگو ہے، کافی وائرل بھی ہوا. یعنی کم از کم یہ چیزیں تو ہم دل و جان سے کریں نا. یعنی جو ہمارا اوریجنل موقف ہے، چلے جو بھی ہے، اس کو تو ہم پوری طاقت کے ساتھ دنیا کے سامنے لائیں. اور یہ جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے اور جس کے نتیجے میں رائے عامہ اسرائیل کے خلاف جا رہی ہے، تو ہم اپنے ریاست کے سطح کے تمام وسائل استعمال کر کے اس چیز کو پروپیگیٹ کرنے میں اور گراس روٹ لیول تک پہنچانے کی کوشش جو کریں، تو اس وقت ہماری فلسطینیوں کے لیے یہ سب سے بڑی خدمات ہوں گی. جو مختلف انٹرنیشنل فورمز ہیں، جو انسانی حقوق کے فورمز ہیں، ان پہ آواز اٹھائیں. اور یہ کہ یہ جو اس طرح کی چیزوں کو پھیلانے میں کہ جس سے کہ اسرائیل اور امریکہ کا یہ بدنما چہرہ دنیا کے سامنے آئے، اس میں اپنے وسائل استعمال کریں. یہ تو اسباب کی سطح کی بات ہے. لیکن یہ کہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو سارا ہی عالم اسلام خطرے میں ہے. ابھی دیکھیں نا، یہ آپ نے وہ شروع میں انٹرو میں بات کی تھی کہ ظفروال میں بھی اور ایل او سی پہ بھی کچھ تھوڑی بہت جھڑپیں ہوئی ہیں. تو یہ لگتا ہے ذرا تھوڑا سا وہ جیسے نہیں ہوتا، بادل آتے ہیں تو بارش سے پہلے کبھی کبھی تھوڑی سی فوار سی پڑ جاتی ہے. تو یہ جو چیزیں پائل اپ ہو رہی تھی تو وہ ذرا سا بے صبرے ہیں نا انڈین، تو وہ تھوڑا انہوں نے کر دیا. لیکن وہ ادھر سے رکا ہے تو ادھر سے دہشت گردی کے کام شروع ہو گئے. جس دن آپ اسے کنٹرول کر لیں گے تو وہ والا شروع ہو جائے گا، وہ والا یعنی بارڈر والا. ٹھیک ہے نا، یہ آپس میں لنکڈ ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ لنکڈ نہیں ہے. کچھ لوگ تو اس کو افغانستان کے ساتھ جوڑ نہیں، یہ بالکل افغانستان کے ساتھ نہیں جڑتا. کہ ابھی جو ہم نے نہیں، اس سے بالکل نہیں جڑا ہوا، میں اسے اس سے جڑا ہوا نہیں سمجھتا. یہ جو بھی واقعات پاکستان میں یہ آپ کی اسٹیبلٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کے بعض ڈیسیجن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ کے اندر جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ رہی ہے، ان کو انسرٹینٹی چاہیے. جو ان کا ایجنڈا ہے اس کی تکمیل کے لیے پاکستان میں انسرٹینٹی درکار ہے. اور آپ جب اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے تو وہ مضطرب ہوں گے، فرسٹریٹ ہوں گے، وہ پھر اسے کوشش کریں گے غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرنے کی. تو کچھ چیزیں ہوئی ہیں یہاں پہ، جیسے الیکشن کی تاریخ کے فیصلے کے اگلے دن یا اس سے 2 دن کے اندر اندر یہ ہو گیا. جب تک آپ نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی تھی تو رکا ہوا تھا کام، تاریخ دیتے ہوئے یہ کام ہو گیا. نمبر 1. پھر آپ نے پرویز مشرف کا جو ہے نا وہ کیس کھول دیا، تو وہ بھی تو کسی نیٹ ورک کا حصہ تھا بیچارہ عاجز. ایک علامتی سی، لیکن ہاں نہیں تو وہ ادھر تکلیف تو ہوگی. ٹھیک ہے، وہی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی جو آپ نے مختلف یعنی عدالت کی سطح پہ جو اقدامات ہوئے ہیں نا، وہ دور رس ہیں، چیزیں کسی طرف بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. تو یعنی وہ پھر اس کیمپ میں تھرتھلی مچے گی اور پھر اس طرح کے حملے ہوں گے تاکہ آپ یعنی یہ ایک دوسرے کو میسیجنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، ان کی طرف سے میسیج جا رہا ہے کہ یہ پرویز مشرف کے گرد گھیرا تنگ ہو گئے ہیں. یہ اب الوی صاحب کا نام آ رہا ہے، لیکن وہ جب باتیں چلیں گی تو کہاں تک جائیں گی. وہ اس جو اسٹیٹ ایکٹرز نان اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتے ہیں، پھر ان کے گرد گھیرا تنگ ہونا شروع ہوگا. تو وہ جو پورا نیٹ ورک ہے، جسے میں کہتا ہوں عالمی نیٹ ورک ہے، تو وہ پھر حرکت میں آئے گا اور اس کا آخری ہتھیار انڈیا ہوگا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ کو اپنی بھی فکر تو ہونی ہے نا، رکھنی ہے. اب اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں تو اپنے اسباب کی سطح کی ہیں. آپ کو اللہ کی مدد بھی چاہیے یا نہیں چاہیے، ضرورت نہیں ہے اس کی، بالکل چاہیے، اس کے بغیر کر لیں گے سارا کچھ. تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کی بات ہے نا. ہم نے ملک بنایا تھا لا الہ الا اللہ کے لیے. ہم چاہتے تھے دنیا کو اسلامی ماڈل دکھائیں کہ یہ ہے اسلامی نظام، تاکہ جو عدل کے متلاشی ہیں انہیں لگے کہ یار یہ تو جمہوریت میں اتنا عدل نہیں ہے، کمیونزم میں اتنا عدل نہیں ہے جتنا اسلام میں عدل ہے، وہ اسلام کے ماڈل کو اڈاپٹ کریں. ہم نے وہ کام نہیں کیا، مس ریپریزنٹ کیا، اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی.
ہم نے یہاں پہ سود کو جاری رکھا ہوا ہے. ہم یہاں پہ میوزیکل فیسٹیول کر رہے ہیں اس موقع پر کہ جب امت مسلمہ پہ یہ افتاد پڑی ہوئی ہے. یہ تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض اگر کر رہے ہیں تو پھر مدد کدھر سے آنی ہے؟ تو ہمارا پھر کرنے کا اصل کام جہاں وہ میں نے بتایا نا کہ فلسطینیوں کی سپورٹ ہم اس طرح کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ اب ہمارے کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ کی اس ناراضگی کو ختم کیسے کیا جائے. یہ جو ہم نے اللہ سے جنگ چھیڑ رکھی ہے سود کا نظام جاری رکھ کر، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کم از کم اس کی طرف ہم فیصلہ کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی رات میں ختم ہو جائے یا ایک ہی دن میں ختم ہو جائے، لیکن اس رخ پر پیش قدمی تو شروع کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے. تو اب تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو صلاحیت بھی اللہ نے دے ہی دی نا، کیپیبل بھی ہیں، فوج بھی ہے، ہتھیار بھی ہیں، اسٹریٹجک ویپنز بھی ہیں، سب کچھ ہے. اللہ کی مدد بھی ساتھ ہو جائے تو وہ جو بدلتی دنیا ہے اس میں ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی پیدا ہو گئی ہے. یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھی. اس لیے کہ آپ اگر پہلے اسلامی نظام کی کبھی بھی کوشش کرتے تو اڑا دیے جاتے، جیسے کہ طالبان اڑا دیے گئے. آپ ایران کا اس لیے چل گیا کہ وہ کوئی ایسا ماڈل نہیں تھا جس کی طرف دنیا جائے. وہ تو ایک کلرجی تھی، وہ یہ پتہ تھا کہ یہ یورپ تو کم از کم کلرجی کی طرف اس کی طرف کبھی بھی نہیں جائے گا. لیکن آپ اگر وہ علامہ اقبال کے تصورات یا جن کو پھر کھول کے بعد میں ڈاکٹر صاحب مولانا محدود الدین لوگوں نے بیان کیا اس کے مطابق ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتے تو یہ تو بڑی خطرناک بات تھی کہ پوری دنیا اس کی طرف لپک پڑے گی. تو آپ کو کبھی بھی نہ معاف کیا جاتا. تو وہ پوری دنیا کے لیے تھریٹ کرنے والی بات ہو جاتی. اس کو تو عرب برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ابتدائی دور میں جب پاکستان نیا بنیا تو انہوں نے وہ ادھر ادھر فورمز پہ وہ اسلام کی باتیں کرنے، عرب مذاق اڑاتے تھے کہ یار اسلام ہمارا ہے یا تمہارا ہے، تم کدھر سے بڑے ٹھیکیدار بنے ہو، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں خصموں کو کھوتی تاو لیجیے، وہ اس طرح کی باتیں. تو لیکن اب دنیا کا یہ جو بے بسی ہے نا، ایک امریکہ اپنا وہ بے بس ہو گیا، ہر طرف جو ہے نا ایک تو وہ جو امکانات ہیں وہ یہ والے امکانات ہیں. اسی طرح ایران کے لیے جو امکانات پیدا ہوئے ہیں تو وہ امکانات اس میں یہ ہے کہ وہ اپنا انفلوئنس بڑھا سکتے ہیں. وہ تو فزیکل انفلوئنس بڑھا سکتے ہیں. عراق میں اس کی لابی موجود ہے، شام میں اس کی لابی موجود ہے. ابھی لبنان کے چلیں تھوڑے ہیں لیکن پھر بھی مؤثر، بہت انفلوئنشل ہے. ٹھیک ہے، تو ایران کے لیے بہت سارے امکانات پیدا ہو گئے اور ہمارے لیے پیدا ہو گئے کہ اپنے مقصد کی طرف پیش رفت کر سکیں. وہ جو ہمارے اوپر وہ تھی نا جکڑ بندیاں، وہ ذرا ڈھیلی پڑیں گی. اس سے بہت بڑا فرق پیدا ہو جائے گا. اصل میں ہمارے مقابلے کا پوٹینشیل شاید دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو، لیکن چونکہ کوئی نیشنل ایجنڈا نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے سامنے، تو اس وجہ سے ہم جو ہے نا وہ پھر وہ کرپشن بھی ہو جاتی ہے. اور یہ ایک جو ہے نا جسے کہتے ہیں وہ ڈیوٹیفل نہیں ہے، احساس ذمہ داری نہیں ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ کوئی نیشنل ایجنڈا ہی نہیں ہے، کوئی مقصد اجتماعی نہیں ہے. تو ہمارے لیے یہ پہلی دفعہ یہ جب سے پاکستان بنا ہے موقع بنا ہے کہ ہم اپنے مقصد اور اپنے جس نظریہ پاکستان کی طرف پیش قدمی کر سکیں. اور یہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. وہ جو امت کی ذمہ داری ہے، تکون شہداء علی الناس، تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ. گواہ بننے کا مطلب یہ دین کی گواہی دو. تو آج اگر آپ اجتماعی سطح پر وہ دین کا نظام قائم کر دیتے ہیں، یہ گواہی ہو گئی جو ذمہ تھی پوری امت کی. تو اگر ایک پاکستان نے کر دی تو وہ جو کہتے ہیں نا فرض کفایہ، وہ اس معنی میں فرض کفایہ ہے. آپ نے کر دیا، امت کی طرف سے کفایت کر گیا. تو وہ صرف رحم پھر ہمارے ہی لیے نہیں ہوگا، وہ پھر عربوں کے لیے بھی ہو جائے گا اللہ کی طرف سے کہ چلیں یہ ذمہ داری تھی جو تم نے کرنی تھی وہ ادا ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اپنے حصے کے کام کا سوچنا چاہیے، بجائے اس کے ہمیں وہاں جا کے فزیکلی لڑنے کی بجائے. ان کو ضرورت بھی نہیں ہے ابھی لڑائی کی، جیسے کہ ایک سال تک کے لیے جیسے انہوں نے بتایا عالمی فورمز کے اوپر جیسے آپ نے سٹارٹ میں بات کی. وہ چیز ایک الگ ہے، وہ سفارتی اور اخلاقی اور وہ والی جو تائید ہے وہ والی کرنی. ابھی جیسے چلیں اب اس کو کس نظر سے کہ ترکی نے اس کو تسلیم کیا ہوا تھا، لیکن طیب اردگان نے اپنے سفیر کو واپس بلایا. اب یہ جو چیزیں نا بہت اچھی ہیں نا، چلیں کم از کم کچھ حد تک تو. اور بھی کسی ملک، اردن نے بھی شاید بلایا. نہیں اردن نے تو نہیں بلایا. ابھی جو ہوا وہ چلی نے اور اچھا لاطینی امریکہ نے کچھ اعلانیہ اس کے تعلقات کو جو ہے نا، عمان نے بھی تو بلایا.
نہیں مجھے عمان کا میرا خیال ہے انہوں تو اچھا خالد صاحب ایک چیز تھوڑا سا اگر آپ اس پہ کر دیں, ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, ایک کہ پورا نیریٹو یہاں بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں اسلام کی دشمن جو ہے وہ یہودیت سے زیادہ تو رافضیت ہے, اور حماس جو ہے ان کی ایک اعلیٰ کار بن کے اس نے یہ جنگ شروع کی ہے اور وہ لوگوں کو مروا رہی ہے, اور اس نے جو ہے اسرائیلیوں سے جو جنگ کا آغاز کیا, اور شاید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اب تو ایران جو ہے نا وہ اس کو حملہ کرنا چاہیے تھا, وہ حملہ نہیں کر رہا, ترکی کو حملہ کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں کر رہا. تو یہ جو ایک سیاسی پلس مذہبی قسم کا نیریٹو ایک فرقے کی جانب سے یہاں پہ لانچ کیا گیا ہے, اس کے اوپر اگر تھوڑا سا روشنی ڈالیں. اصل میں یہ تو خیر ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے نا, یعنی یہ جو ہمارا بر صغیر ہے اس میں ویسے تو مٹی میں ہی انتہا پسندی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں جن کو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ معتدل مزاج کے لوگ ہوتے تھے, اور علم دوست لوگ تھے, اور حق پرست لوگ تھے. اگر آپ دیکھیں تو تحریک اسلامی میں شروع میں سب سے زیادہ جو ہے نا تعاون ان لوگوں کا رہا ہے. ان کی کثیر تعداد مولانا مودودی کے ساتھ آئی, اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آئی. تو پھر بعد میں بعض ایسی شخصیات جو سعودی فنڈڈ تھیں, پہلے وہ اپنی تحریر و تقریر سے, پھر یہ جو جادی دور جب آیا تو حافظ سعید صاحب والا جو ایلیمنٹ آیا, تو اس گروپ نے ایک فرقے کی صورت اختیار کر لی, بلکہ ایک بدترین قسم کا فرقہ بن گیا جو اپنے سوا کسی کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا. وہ ہر ایک پہ شرک کا فتویٰ لگ جائے گا, اور بہت کھینچ تان کے لگ جائے گا. اور پھر شرک بھی کوئی معمولی نوعیت کا شرک نہیں لگا, کوئی اہل کتاب والے مشرک نہیں بنیں گے آپ, وہ بالکل بنی اسماعیل والے مشرک بن جائیں گے. وہ تو شکر ہے کہ یہ یعنی ویسے تو ٹھیک آدمی نہیں تھا, لیکن یہ جو جادی کلچر توڑا ہے اس نے اپنے پرویز مشرف نے, نہیں تو انہوں نے تو سب کو حلال کر دینا تھا ادھر, وہ اپنے لیے مال بھی حلال کر لینا تھا, عزت بھی حلال کر لینی تھی. مشرکوں کا تو سب کچھ حلال ہی ہو جاتے ہیں نا. تو یعنی یہ ان کے اندر بڑا تکبر اور تقوی کا تکبر, سر جی تقوی بھی نہیں تھا. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ یہ جو خاص طور پہ مجاہدین تھے ان کا انسینٹیو کچھ اور ہی ہوتا تھا, تقوی شکوہ کوئی نہیں ہوتا تھا. ایک وہ میرے ساتھ کسی کی بات ہو رہی تھی, تو وہ مطلب وہ اس کو انڈین فلموں کا, ڈراموں کا, ان کے اداکاروں کا, ان کے پروگراموں کا اتنا کچھ پتہ تھا کہ مجھے تو میں بالکل ہی کچھ نہیں جانتا تھا. پرانے زمانے کے وہ جو کوئی نام شام تھے وہ ہمیں امیتابھ کے دور والے تو وہ تو آتے تھے, لیکن یہ جدید والے تو ہمیں لیکن اسے سارا پتہ تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کہانی کیا ہے یار, اس کی یہ مطلب اتنا انٹرسٹڈ کیوں ہے ان چیزوں میں, اور یہ اتنی معلومات اس کے پاس کیوں ہیں. لیاقت باغ میں ایک جلسہ تھا, اس میں بھی تھا, اسٹیج پہ بیٹھا تھا. تو ایک لیڈر جو ہے نا تقریر کر رہے تھے, وہ جہادی گروپ والے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وہی سب لال قلعے پہ جھنڈا لہرانا ہے, یہ انہوں نے کہا. پھر تھوڑا سا وقفہ دیا ہلکا سا, اور پھر انہوں نے کہا ہم نے بمبئی بھی آنا ہے. جب انہوں نے یہ کہا نا تو ایک عجیب رسپانس آیا آڈینس سے, اس نے مجھے پھر چونکا. تھوڑے دیر کے بعد مجھے سمجھ آئی وہ جو کہانیوں سے بمبئی فلم انڈسٹری, ٹھیک ہے نا, اب سمجھ گئے آپ, یہ ہم نے بمبئی بھی آنا ہے, یہ تقویٰ تھا. تبھی تو یہ نتیجے نکلے نا. تو تقویٰ شکوہ بھی کوئی نہیں تھا, جو بس ایک غرہ تھا سوکھا. تو ایک تو یہ والی کہانی ہے. دوسری جو کہانی ہے نا وہ یہ ہے کہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آل سعود, ان کے مالی مفادات کہہ لیں یا جو بھی ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں, یہ ان کی لابی ہے یوں کہہ لیں. کس کی؟ آل سعود کی. تو جہاں جو آل سعود کی پالیسی ہوتی ہے انہوں نے اسے ٹو کرنا ہوتا ہے. تو انہیں چونکہ مصر کے اخوان نہیں اچھے لگتے, انہیں چونکہ ایران کے ساتھ ان کا ایک وہ جو ہے نا ایک شاہ ایران والا پھڈا نہیں ہے, لیکن یہ کہ جب سے یہ نام نہاد انقلابی ہم کہیں گے, لیکن جب سے وہ آیا تو وہ انہوں نے اسے مذہبی رنگ دیا. اصل میں تو انہیں اپنی بادشاہتوں کا خطرہ تھا, بنایا انہوں نے مذہبی رنگ. اچھا یہ کوئی پہلی دفعہ تاریخ میں نہیں ہوا. ایران میں شیعت آئی کیسے؟ یہ جب صفوی آئے تھے تو انہوں نے اس شیعت کو اپنے مذہبیت والا وہ رنگ دے کے تو نفرت پیدا کی ساری اجمیوں کی, وہ سنیوں کی.
یہ ان کا یعنی اس کے اندر یہ برات والا اور یہ سارے تصورات، اور وہ بھی سیاسی ضرورت کے تحت. تو اب وہی سعودی جو ہے نا اسی سیاسی ضرورت کو مذہبی رنگ دے کر تو وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اندر سے ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اخوانی جو اتنے برے ہیں، یا بلکہ اس وقت تو یہ بھی تھا نا کہ ناصر جو تھا وہ یعنی شاہ فیصل سے پہلے کا جو دور ہے، سعود تھا اس وقت پرنس، وہ ملک جو ان کا تھا، تو ادھر ناصر جو تھا وہ اس کے کیمپ میں تھا، روس کے کیمپ میں، اور یہ جو ہے نا سعود یہ امریکی کیمپ میں تھے. تو ان کی دشمنی یہی والی جو آج ایران اور سعودیہ والی دشمنی ہے، یہ ناصر اور سعود کی دشمنی تھی. اب جب شاہ فیصل نے سعود کو کر دیا معزول، اسے کہیں پناہ تلاش کرنی تھی تو کدھر پناہ لی اس نے؟ جا کے اسی ناصر کے پاس جو کل تک مشرک تھا اور کافر تھا، اور اسی جمال عبد الناصر کے پاس جا کے پناہ. اندر سے یہ وہ ریاستی سطح پر یہ دوسرے کو کافر بنا کر اور یہ فلانا ایجنٹ اور فلانا ایجنٹ بنا کے رکھتے ہیں. تو یہ اچھا یہ صرف یعنی اہل حدیث سارے بھی ایسے نہیں ہیں، حق پرست بھی ہیں. آج بھی آپ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یعنی کھری بات کرتے آپ کو، حق کی بات کرتے آپ کو ملیں گے، اور ان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اپنے پورے قبیلے سے ہٹ کر بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ زیادہ مشکل ہوتی ہے اور ان کی قدر زیادہ ہونی چاہیے بنسبت کسی اور کے. لیکن میں جو توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ اس لابی کے اثرات صرف اہل حدیثیت تک محدود نہیں ہیں. بعض افراد ہیں جو تحریر و تقریر سے متعلق اور خطابت سے متعلق جو اس لابی کا حصہ ہیں، تو ان کے اندر بھی آپ کو یہی کچھ ملے گا. اور وہ صرف یعنی رافضیت کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اخوانیت کو بھی ساتھ لے کے آئیں گے. وہ اس سے بھی کیوں چڑھے؟ تو وہ اصل میں تو وہی بادشاہی کا خطرہ ہے نا اس میں ساری جو سلطانی وہاں پہ جاری ہے. اور چونکہ اب اسرائیل کے معاملے میں سعودی عرب اپنی دیرینہ پالیسی سے یو ٹرن لے کے اس کے چرنوں میں سر رکھ چکا ہوا ہے، تو اب انہوں نے اس کی اس بات کو بھی حکمت، دانائی، دانش سے جوڑنا ہے، اور جو اس کی مخالفت کرے اسے رافضیت کے ساتھ جوڑنا ہے. یہ ان کی مجبوری ہے، اس پیٹرو ڈالر کی مطلب خدمات کا صلہ ہے نا، وہ تو چکانا پڑتا ہے. تو یہ مسئلہ ہے. اور اب اس سے اس فرق کو دیکھیں کہ یہ مذہبی لوگ ہو کے بھی یہ کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جن کو عام طور پر ہمارے لوگ جو ہے نا کہتے ہیں یہ امریکی کے ٹٹو ہیں اور فلانے ہیں، جو لبرلز ہیں، لبرلز میں بھی وہ بھی ہیں جو فنڈڈ ہوتے ہیں، پیڈ ہوتے ہیں، وہ بھی ہیں کہ جو اپنے اصول پر کھڑے ہوتے ہیں، جینوئن لبرل جو ہوتے ہیں. وہ ان کو آپ دیکھیں وہ کیا موقف لے کے کھڑے ہوئے ہیں. یعنی اس موقع پہ تو آپ کو یعنی جن لوگوں سے بڑی بڑی شکایات رہی ہیں اسلام اور دین کے، وہ بھی آپ کو ایک فلسطینیوں کے حق میں بات کرتے ہوئے مل جائیں گے، لیکن ان سے نہیں ہو پا رہی. تو یہ ہماری ایک مسئلہ ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے نا، دیکھیں سر یہ تو 80s کا ہے. نہیں خالد صاحب، ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب کیا یہ جو ہے حماس، اگر فرض کریں کہ اس نے واقعی ایران سے اسلحہ لیا ہے، تو کیا شرعی حوالے سے کوئی اس کے اوپر کوئی ایسی چیز بنتی ہے؟ نہیں شرعی حوالے سے دیکھیں یہ تو خیر ابھی کی بات نہیں ہے، یہ تو ہماری جو 1450 سال کی تاریخ ہے. بہت ابتدا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایرانیوں کو سول سروس کے اندر جو ہے نا اسی دور میں لیا گیا، بلکہ یہ نظام بنانے میں ایرانیوں کا بہت کنٹریبیوشن ہے. پھر یہ کہ حضرت سلمان فارسی جو تھے نا، ان کے بارے میں جب وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، سورہ جمعہ والی آیت، تو پوچھا گیا یہ آخرین کون ہیں، تو حضور نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کی قوم کے لوگ، اور اگر حکمت سریہ پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا کوئی فرد جو ہے نا اس کو وہاں سے بھی حاصل کر لے گا. اس پہ ہمارے علماء جو حنفی ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد امام ابو حنیفہ ہیں. ٹھیک ہے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایران نے اسلام کو کیا کچھ دیا. اچھا بخارا ہے جہاں سے بخاری، امام بخاری، ٹھیک ہے، پھر اور کتنے بڑے بڑے مشاعر ہیں، نام لیں تو آپ کا سارا پروگرام اسی میں لگ جائے گا، جو جنہیں آپ اسلاف کہتے ہیں. اچھا آج بھی آپ کا دینی لٹریچر اس آپ فارسی سیکھے بغیر آپ دین حاصل ہی نہیں کر سکتے برصغیر کے اندر کا سر. تو جنہیں عربی آتی ہے تو وہ تو پھر اس ساری دولت سے محروم ہو گئے نا. اگر حکمت سریہ پہ ہوگی تو جس نے لائی ہے تو وہ اس کی قوم کا بندہ ہے، تو اس نے فارسی میں ٹرانسلیٹ کی ہے نا، وہ اس کو بیان کیا ہے، ایکسپریس کی ہے.
تو جو اس فارسی پڑھنے سے محروم ہے تو پھر اس کی حکمت وہی ہوائی حکمت ہی ہوگی نا. تو اس لیے یہ یعنی ایران جو ہے نا اس کا بہت بڑا کردار ہے عالمی اسلام کے اندر ہمیشہ سے. پھر چلیں آپ وہ رافضیت تو چلیں ایک بری شے ہو گئی, لیکن جو شیعت ہے پوری جو اسلامی ہسٹری ہے, اب یہ شاید تو ہمارے بہت سے مطلب معتدل مذاہب سنیوں کو بھی شاید اچھی نہ لگے, اس میں مزاحمتی تحریک اگر کسی نے چلائی ہے تو وہ صرف شیعہ ہیں. سنی جو ہے نا سواد اعظم ہے, سواد اعظم ہے مین سٹریم پارٹی. یعنی آج اگر اسے آج کی ٹرم میں ٹرانسلیٹ کریں تو سواد اعظم کا کیا مطلب ہوگا؟ میجورٹی, مین سٹریم. تو اس مین سٹریم سے کٹا ہوا کون تھا جو مزاحمت میں تھا؟ تو وہ یہ ان کی 1400 سالہ تاریخ ہے سمجھیں مزاحمت کرنے کی. صحیح. تو مزاحمت قربانی کے بغیر نہیں کی جا سکتی. یہ جیسے ہمارا 23 مارچ ہوتا ہے نا, وہ جہاز دکھانا, یہ وہ اپنے اسلحہ, تو یہ ان کی جو زنجیر زنی ہے یہ تو اب یہ ایک طرح کی رسم بن گئی ہے. یہ اس اپنی قربانی کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ اصل میں ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر یعنی رافضیت مسلط ہوئی ہے, ان کو قابو رکھنے کے لیے یا ان کو اس ایکسٹریم تک لے جانے کے لیے. نہیں تو یہ انر کور یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. مستقبل میں ایران کا اگر کوئی نیگیٹو رول ہوگا تو ایران کا بڑا پازیٹیو رول بھی ہے. یہ دونوں باتیں سامنے رکھیں. جیسے جو ہے نا وہ آیا شام کی خیر ہو, یمن کی خیر, تو نجد کا بھی تو آیا نا, وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. تو ایران سے اگر رافضی نکلے تو نجد سے کون سا کوئی خیر نکلے گا؟ لیکن اسی نجد کے بارے میں یہ بھی آیا ہے وہاں سے ایک گروہ نکلے گا جو حضرت مہدی کا ساتھ دے گا, اور ان سے بڑھ کر لڑاکا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. تو نجد کی جہاں وہ برائی آئی ہے تو نجد کی وہاں وہ خوبی بھی آ گئی ہے. تو ایک آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہیے, ایک آنکھ وہ عدل والے نے کانا بن کے نہیں دیکھنا چاہیے, یک رخا نہیں ہونا چاہیے, دونوں پہلو سامنے رکھنے چاہیے. تو ایران کے اندر اگر وہ والی کچھ چیزیں نیشنلزم والی, یا وہ جیسے وہ ایک تھا جن کے دلوں میں یہ تھا کہ جی ہمیں کیوں مسلمان عربوں نے کیوں فتح کر لیا, اور وہ پرانا ایرانی نیشنلزم, جن لوگوں کے اندر اس طرح کا کوئی کیڑا ہے تو وہ چھٹ جائیں گے نا, وہ شریں. لیکن جو اس کی خوبیاں, اس کا یہ مطلب تو نہیں آپ پوری تاریخ کو اٹھا کے پھینک دیں. آج ہمارے جو دیندار لوگ پورے ایران کی ریجیکشن کرتے ہیں وہ اپنے لٹریچر کے اندر سے فارسی تو نکال دیں نا. جو مدرسوں میں جا کے پڑھتے ہیں وہ فارسی کوئی نہ ہندی ہے نہ عربی ہے, وہ تو ایرانی ہی ہے نا. یہ جسے آپ خراسان کہتے ہیں, یہ خراسان کیا ہے؟ خراسان پچھواڑا ہے. کس کا پچھواڑا؟ ایران کا پچھواڑا. کشمیر کیا ہے؟ ایران صغیر ہے. سارے جو آپ کی تہذیب, سارا آپ کا جو یعنی آیا ہے, یہ سارا ایران سے آیا ہے. تو اس سے آپ کیسے اپنے ماضی سے جان چھڑا سکتے ہیں؟ تو ایران سے مدد جو ہے نا وہ یعنی مدد لینے کا کیا, مسلمانوں نے اپنے دور میں مدد یہودیوں سے لیے. آپ نے جو اسپین فتح کیا تو کیا یہودیوں سے مدد لیے بغیر فتح کر لیا تھا؟ اور کتنی جگہوں پہ یہودیوں نے آپ کی مدد کی ہے. اچھا ابھی آپ مظاہروں میں یہودی آپ کی مدد کو آ گئے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ تم یہودی ہو, مت ہمارے ساتھ مظاہرے میں شریک ہو. ہر جگہ یہودیوں نے مدد کیا مسلمانوں کی, مسلمانوں نے انہیں اچھی پوزیشنیں بھی دی ہیں. ایرانیوں کو حضرت عمر نے اچھی پوزیشنیں دی تھی. بعد میں اموی آئے, انہوں نے ذرا انہیں دھتکار دیا, تو عباسی آئے تو انہوں نے پھر انہیں اچھی پوزیشنیں دے دی. تو یہ اسی طرح چلتا رہا. یہ آل سعود کو بہت کھٹکتے ہیں اور سیاسی وجہ سے کھٹکتے ہیں. باقی آل سعود خود جا کے یہودیوں ہی کے ساتھ دوستی کر لیں تو وہ پھر بھی مطلب وہ ہیں خادمین ارمین شریفین ہیں. تو رشیا اور امریکہ سے بھی تو مدد, اور یہ جاتو ایران کا جو ہے نا وہ اگر کوئی خفیہ تعلقات ہوں جو بہرحال ظاہر نہ بھی ہوں تو اس شک و شبے کی بنیاد پر بھی وہ قابل گردن زد نہیں ہے. یہ اعلانیہ تعلق قائم کر کے بھی تو پاک اور صاف. ایران سے بھی پابندیاں ہٹیں نا, اس کے بھی ڈالر کچھ جو ہے نا پیٹرول کی بو سونگ لیں تو پھر شاید کچھ بہتری آ جائے. اچھا مہتاب بھائی, یعنی ویسے میں نے ان دنوں میں ہم نے ایران کے خلاف بہت سی باتیں کی ہیں, لیکن اس کی بنیاد پر یار وہ کسی کے تعلقات ہو گئے تو اس سے ہی وہ کنڈیم ہو گیا. یہ پھر یہ والا جو مسئلہ کہ آپ نے خود جا کے یہودیوں سے تعلقات قائم کر لیے اور اعتراض کر رہے ہو کس کے اوپر کہ جی آپ نے ان سے مدد کی, کس سے لی. اچھا پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو حالت جنگ میں اس کی کوئی مدد نہ کرے تو جو کرے وہ اس کی کیوں نہ لے.
ٹھیک ہے, اگر یہ کرنی ہے بات صحیح ہے. تو چلیں بہت پیچھے نہ جائیں. ابھی افغانستان کو دیکھ لیں کہ پاکستان نے چلے بے نظیر کے دور میں امریکہ کے کہنے پر طالبان بنائے. یہ تو اب بات آن دا ریکارڈ ہے نا. امریکہ وہ جو نصیر اللہ بابر نے بنائے تھے امریکی دورے میں, امریکہ نے کہا تھا بے نظیر سے, تو انہوں نے آ کے بنائے. ٹھیک ہے, جو جہادی قیادت تھی اس کو سائڈ لائن کریں اور ایک نیا جی ان کو بنایا, بن گیا. اس کے بعد پھر امریکہ کے کہنے پہ چھوڑ بھی دیا, ان کے سفیر کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے بھی کر دیا, سب کچھ ہو گیا. پھر انہیں کس نے سہارا دیا اس کے بعد؟ یہ جو امریکہ کے خلاف وہ جنگ لڑتے رہے, ہم تو مخالف ہو گئے تھے, تو کس نے سہارا دیا ہے؟ یہی ایران بدماش تھا, حالانکہ شدید مخالف تھے آپس میں. نہیں, کتنی بڑی مخالفت تھی نا. یہی والی جو مسلک والی دیوبند اور اس والی, تو کس وہی ایران نے ان کو وہ سہارا دیا نا. اب یہ لوگ شاید نہ مانیں, لیکن چلے یہ تو سب کو معلوم ہے کہ جب ملا عمر وفات پا گئے تو ان کے بعد جو دوسرے ان کے امیر بنے تھے ملا اختر منصور, تو وہ ایک ڈرون اٹیک میں مارے گئے تھے, شہید ہو گئے. تو وہ کس جگہ پہ ہوئے تھے, کہاں گئے ہوئے تھے؟ ایران گئے ہوئے تھے. وہاں سے واپسی پہ رستے میں جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ ان پر حملہ کیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا. تو اب آپ اس سے سمجھ لیں کہ طالبان نے بھی تو مدد لی ہے نا ایران سے. تو اگر حماس نے لے لی تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی؟ باقی اصولی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مدد لینی نہیں چاہیے, کیوں کہ ریاستیں ہوتی ہیں اپنے مفاد کی, اور آپ مدد لے کے پھر ان کو اوائڈ نہیں کر سکتے, پھر آپ اپنے اصولی موقف کو برقرار نہیں رکھ سکتے. وہ پھر اپنے مفادات کے لیے آپ کو استعمال کرتی ہیں, اور جب ان کی ضرورت ہوتی ہے استعمال کر لیتی ہیں, جب ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تھرو کر دیتی ہیں, جیسے ہم نے طالبان کے ساتھ کیا, جیسے ہم نے کشمیریوں کے ساتھ کیا, سکھوں کے ساتھ کیا. تو یہ ایک سبق ہے, حماس کے اس سارے سے بھی سبق ہے. ابھی دیکھیں نا, وہ حزب اللہ نے کوئی ساتھ اس طرح کا, مطلب بس ویسے ہی جیسے ہم ایک ٹانگ پہ کشمیریوں کے لیے کھڑے ہو گئے تھے آدھا گھنٹہ, وہ انہوں نے بھی آدھا گھنٹہ کھڑے ہوئے, ہم سے ہی پتہ نہیں سیکھا ہے. عالم اسلام کے رہنما ہے نا ہم, تو انہوں نے رہنمائی ہم سے لے لی, تو مطلب اس طرح کا ہی کام کیا. تو یہ سیاست کے کہتے ہیں وہ دل نہیں ہوتا سینے میں نا, تو ریاستوں کے سینے میں تو بالکل ہی دل نہیں ہوتا, احساسات کوئی نہیں ہوتے. تو جو بھی اس طرح کی والنٹیئر آرگنائزیشن ہو, اسی کسی حکومت یا ریاست کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑنا چاہیے. یہ ایک اصولی بات ہے, ہم کرتے ہیں. لیکن فرض کریں کسی ایک ملک کو دوسرے کے بارے میں یہ کہنے کا کیا کہ اس نے اس سے مدد لے لی ہے, تم لوگوں کی مدد کرو بھائی. یہ جو کہہ رہے ہیں وہ خود لے رہے ہیں مدد کسی حکومت کی. تو ایران نے مدد کیا تو بہت اچھی بات ہے, آپ نے نہیں کی تو آپ نے برا کیا نا, نہیں کی. ان کی مدد کرنی چاہیے تھی. حماس کو مدد کی ضرورت نہیں ہے, مسلمانوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو جنہوں نے نہیں کی وہ مذمت کے قابل ہے نا, جنہوں نے کی ان کی تو تعریف ہونی چاہیے. الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں, اور الیکشن کتنے ضروری ہیں پاکستان کے لیے؟ دیکھیں الیکشن تو جیسا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ڈاؤٹ, یہ دیکھیں کریٹ کی جا رہی ہیں یہ سیدھی چیزیں ہیں کہ یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ میاں والی کا اٹیک ہوتا ہے ایک چھوٹا سا, اور اس کے اوپر جو ٹویٹر کے اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک طبقے کی طرف سے جشن منایا گیا ہے. اب اس کو ذرا اندازہ تو کریں کہ یار مطلب وہ بھی تو کسی کے بچے تھے, کسی نہیں مطلب تھے جو بھی ہوا, لیکن آپ کا ایک نیشنل جو ہے اس کے اوپر ہے, نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے, نیشنل سیکورٹی ہے, ٹھیک ہے نا. اس پہ دیکھیں آپ کا نقصان ہو گیا, قومی نقصان ہو گیا, اس پہ آپ کو خوشیاں ہو رہی ہیں, لڈو پھوٹ رہے ہیں. دیکھیں ہم نہ کہتے تھے یہ اسی طرح سے یہ بھی جو کہ ایک بہت ڈیپ روٹیڈ جو ہے نا وہ چیز بنائی گئی تھی, اس کے اثرات نہیں ہیں. تو وہی جو خالد صاحب نے کہا کہ انسٹیبلٹی چاہتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے. سپریم کورٹ نے یہی بات کہی کہ بھائی آپ کو کوئی خدشہ ہے تو آپ اس کا کوئی ایویڈنس تو لے کے آئیں نا, پتہ چلے گا کیسے ہے. ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی, پہلے سے بھی تھا. باقی یہ ہے کہ 90 دن میں ہونے چاہیے تھے, نہیں ہونے چاہیے, یہ ایک الگ سی ڈبیٹ ہے کہ ایک طرف وہ ہے کہ جی چونکہ مردم شماری کی منظوری دی جا چکی تھی, مردم شماری کی منظوری کے بعد آئینی تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد حلقہ بندیاں نئی ہونا ضروری ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے حلقہ بندیاں ہونے میں اتنا ٹائم لگتا ہے, اس کے اوپر ہونے چاہیے. یا دوسری چیز یہ ہے, اور پھر تیسری ایک اور چیز ہے جس کو سمجھنا ہے کہ بھائی یہ اسمبلیاں ٹوٹی کیوں تھی. صحیح, اب اس کے اوپر آئے نا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کی جو انا تھی اس کو ایک ٹھیس پہنچی تھی
کہ ان کی حکومت گرا دی تھی. انہوں نے پہلے جو ہے نا یہ قومی اسمبلی توڑنے کی جو ہے نا سمری بھیجی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ. وہ سال وہ سائفر بیچا جو وہ ریجیکٹ ہوئی نہیں, وہ ریجیکٹ ہوئی. پھر وہ پنجاب اسمبلی توڑ دی, وہ پھر پنجاب اسمبلی توڑ دی, پھر KPK اسمبلی توڑ دی. تو اس قسم کی جب آپ حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ بھی تو آئین کی خلاف ورزی ہے نا. کسی شخص کیا کہتا ہے کہ انا کی تسکین کے لیے اسمبلیاں توڑی جا سکتی ہیں. یار کسی مہذب ملک میں آپ یہ کر کے نا آپ کی پارٹی باقی نہیں رہے گی. یہ حقیقت. یہ قانون سے مطلب قانون ٹھیک ہے خشک ہوتا ہے, ظاہر کو دیکھتا ہے, لیکن اتنا بھی ظاہر نہیں دیکھتا کہ وہ آپ کی یعنی بالکل ایسی نیت جو ظاہراً ہی جو ہے نا بدنیتی ہو اس کو بھی وہ عزم کر جائے. ایسا نہیں ہوتا. یہ جب معلوم ہو جائے بظاہر بادی النظر میں لگ جائے کہ اس کی نیت ہی خراب ہے تو اس نے قانون کے ساتھ کھیلا ہے, تو یہ اس قانون سے بڑھ کر جرم ہوتا ہے. یعنی جو قانون آپ نے توڑا ہے اس کی سزا شاید کم ہو, یہ حرکت کرنے کی سزا اس سے بڑھ کر ہوتی ہے. مطلب میں اس کی مثال ایسا دے رہا ہوں کہ دیکھیں قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ریڈ سگنل کراس کر جاتے ہیں تو آپ کو جرمانہ ہوگا, آپ کو سزا ملے گی, ٹھیک ہے. لیکن یہ قانون کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ اگر وہ سبز سگنل ہے تو وہاں پہ کھڑے ہونے کی بھی کوئی سزا ہے. یہ نہیں لکھا ہوا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سگنل سبز ہے, آپ سپیڈ میں آ رہے ہیں اور اچانک آ کے وہاں پہ بریک مار دیں اور پیچھے والی گاڑیاں ٹکرائیں تو آپ کہیں کہ اس نے تو ٹکر ماری ہے آگے مجھے. یہ تو اس کے بعد آپ دوسروں سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے خود ایک غلط کام کیا اور اس کے دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے آئین کے مطابق چلنا ہے. تو یہ اس قسم کی چیز ہے, اس کو بنا کے اور صرف کنفیوز کیا جا رہا ہے. الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں, فی الحال کوئی ایسی چیز نہیں ہے. الیکشن ہوں گے, بظاہر جو صورت حال ہے اس کے اندر کلیئر ہے کہ الیکشن ہوں گے اور اپنے وقت پہ ایک نئی حکومت آ جائے گی اور اس کے بعد معاملات چل رہے ہیں. باقی جو چیزیں ہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستانی سیاست میں کردار رہا ہے اور آگے بھی اس کا فی الحال کوئی خاتمے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. جو لوگ یہ بات کہتے ہیں آج اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, ان کی بھائی پچھلے 2018 کے الیکشن میں اسی اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے آپ آئے تھے اقتدار میں, اسی بچڑے کے پجاری تھے, اسی بچڑے کے آپ پجاری تھے. ایسی باتیں جو ہے نا آپ کو زیب نہیں دیتی. آپ کو اس وقت بھی کہا تھا, مخدوم جاوید ہاشمی کے بیانات اس وقت اٹھا کے دیکھ لیں. اب جو اعجاز الحق کا ایک انٹرویو آیا ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ اتنی لاشیں گریں گی, حکومت ہو جائے گی. آپ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی اور یہ چوک میں ہم فتح فاتح ہو جائیں گے. بیسیکلی مطلب یہ ایک نیگیٹو فورس ہے, ڈسٹرکٹیو فورس. ٹھیک ہے, آپ اس چیز کو دیکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ جی ہم استعفے دیتے ہیں, استعفے دے دیے, استعفے دے کے باہر ہو گئے. ہمارے استعفے قبول کیوں نہیں ہو رہے؟ استعفے قبول ہو گئے, اس کے بعد چلے گئے ہمارے استعفے قبول ہوئے کیوں نہیں ہونے چاہیے. ہم نے اسمبلی توڑ دی ہے, نہیں ہم اسمبلی بحال کرتے ہیں. مطلب یہ اچھا الیکشن جلدی کرو. الیکشن آپ نے جب کرنے چاہے تو اب ان کی وہی ڈیلیڈ ٹیکٹکس ہیں کہ نہ ہوں. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ ان کے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں ہوگا, پیچھے جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو جہاں سے لائن آ رہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر الیکشن نہیں ہوتے نا تو الزام پتہ ہے کس پہ جائے گا؟ فوج پہ. ان کا ایجنڈا تھا کہ نہ ہو. اچھا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ عمران کے آنے کا خطرہ ہے. وہ تو 3/4 لے کے آئے گا, ٹھیک ہے نا, بلکہ وہ تو کوئی 5/4 لے کے آئے گا شاید. ٹھیک ہے نا, وہ کوئی اس طرح کا تصور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یعنی اگر ہو جائیں تو جو اصل پوزیشن ہے وہ آ جائے گی. تو یہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نہ ہوں, تو ان کو نہ ہونا فائدہ دیتا ہے. اس لیے وہ یہ غیر یقینی برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ نہ ہوں. اچھا ہے, الزام سارا اسٹیبلشمنٹ پہ چلا جائے گا. پھر یہ جو دھماکے ہوئے, جیسے دیکھیں 9 میں انہوں نے کیا اور اس کے بعد کہا کہ جی ہم نے تو نہیں کیا, یہ تو سازش تھی کسی کی, یہ انسائیڈ جاب تھا. یہ ساری باتیں آ گئی نا. اسی طرح یہ آئے گا کہ یہ جو میاں والی آج تو خوشیاں منا رہے ہیں, کل یہ کہیں گے یہ جو میاں والی میں ہوا فلانی یہ انہوں نے خود کیا تاکہ الیکشن نہ ہو, کیونکہ الیکشن ہوتے تو خان نے آ جانا ہے. وہ اپنے اس سے نکل کے بس ایک عجیب و غریب قسم کا ان کے دماغ کے اندر یہ بھرا ہوا ہے. مطلب 2018 کے الیکشن میں دیکھیں کہ آپ آج اس لیول پلینگ فیلڈ کی بات آج کر رہے ہیں, 2018 میں وہ لیول پلینگ فیلڈ کہاں تھی؟ ٹھیک ہے, آپ کو پورا چانس دیا گیا کہ آپ الیکشن لڑیں, اس کے باوجود آپ الیکشن ون نہیں کر سکے. مانگ تانگ کے سیٹیں لیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا جہانگیر ترین کا جہاز تھا, پھر اس کے بعد لوگوں کو دھمکیاں تھیں, پھر MQM اور کیا کچھ ملا کے آپ نے ایک حکومت اس وقت بنائی تھی. آج بھی آپ کے دماغ کا یہ عجیب سا خناس ہے کہ بھائی آپ کسی کی سنیں گے نہیں, آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں گے نہیں, اور آپ خام ایک وہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ بڑے لوگ ہیں,
اس کی بات یہ ہے کہ جو آپ سے ہٹ کے سوچتا ہے اس کو آپ نے گالی دینی ہے، اور جس کو صرف آپ نے جو ہے نا ہر جگہ شور کرنا ہے تو چلتا رہے گا. تو اس طریقے سے وہ تو نہیں چل سکتا. جس طریقے سے ملک بھی چلایا آپ نے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب آپ کا گزر گیا ہے. ابھی بھی مطلب دیکھیں اچھے طریقے سے چیزوں کو اگر یہ ہینڈل کرتے تو ان کے لیے بہت ساری گنجائش ہو سکتی تھی، لیکن یہ جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہوا ہے اس میں کچھ نہیں. اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا انڈیا والا جو ہے نا کہ جو جھڑپیں، دیکھیں ہم بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی 2024 انڈیا میں الیکشن کا سال ہے. اس سے پہلے انڈیا نے اس محاذ کو گرم کرنا ہی کرنا ہے. مودی کے پاس کوئی بھی الیکشن میں پیش کرنے کے لیے کارکردگی نہیں ہے اپنی. چائنا کے فرنٹ پہ اسے بہت برے طریقے سے مار پڑ چکی ہے. ہزاروں کلومیٹر کا علاقہ اس سے چھن گیا ہے. وہ بالکل بیک فٹ پہ آ گیا ہے. معاشی طور پہ ہندوستان کمزور ترین سطح پہ چلا گیا ہے. بے روزگاری بڑھ گئی ہے وہاں پہ. لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ کوئی وہ نہیں ہو سکتی. اس کے 2-3 چیزیں ہیں. صرف نواشی کچھ اقدامات ہیں، چندریان ہو گیا یا اس طرح کی جو ہے نا انہوں نے چیزیں کی ہیں. وہاں پہ میک ان انڈیا جو ہے یا ورلڈ کپ ہو گیا، ورلڈ کپ، G20، میک ان انڈیا، یہ نعرے ہیں جس کا ایک عام آدمی کو جسے روٹی نہیں ملتی، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے وہ اپنی سوکھی روٹی لگا کے جو ہے نا کھا سکے. یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ صرف ایک وہ بیانیہ دینے کی چیزیں. تو بڑا بیانیہ یہ ہے کہ اس وقت ایک جنگ کا ماحول ہو اور اس کے اندر مودی صاحب پھر جو ہے نا وہ رام کی جو ہے نا وہ حلیے میں ان کی شبیہ جو ہے نا ان تصویروں کے بڑے بڑے بینر لگیں اور وہ مسلمانوں کا خوف دلائیں. مسلمانوں کا نہیں، پاکستان کا خوف دلائیں بیسیکلی، کہ پاکستان کو مسل کے رکھ دیں گے اور یہ ہے. اور اگر مودی نہ ہوا یہ آئرن مین ہے. 36 انچ والی چھاتی نہیں سر 56 انچ کم کر رہے ہیں سر. 20 انچ آپ نے کم کر دیا. معافی چاہتا ہوں. 56 انچ کا سینہ جو ہے نا اللہ کرے رہ جائے 36 ہی رہ جائے. تو وہ انہوں نے کریٹ کرنا ہے. اس کا ایک چھوٹی سی جھلک تھی یہاں پہ. تو یہ ہونا ہی ہونا ہے. یہ دیکھیں پچھلا پورا عرصہ، پچھلا الیکشن انہوں نے لڑا تھا تو اس وقت پلوامہ کا ایک ڈرامہ ہوا تھا جو خود بعد میں انڈینز بہت سارے اس کے اوپر بولے ہیں. اس کے بعد ایک انہوں نے بالا کوٹ پہ اسٹرائک کی، سو کالڈ قسم کی اسٹرائک تھی، پے لوڈ گرایا اور چلے گئے وہاں سے. اس کے بعد ابھی نندن صاحب آئے تھے تو یہاں سے چائے پی کے واپس گئے تھے بس. اور پھر سیز فائر ہوا جو آج کے دن تک چلا ہے، یعنی نومبر 2023 تک. اس دوران کچھ بھی نہیں ہوا یہاں پہ، ایک گولی نہیں چلی. آج یہ چلا ہے، الیکشن پھر نزدیک آ رہے ہیں، یہی ڈرامہ ہوگا اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ اپنا الیکشن سٹنٹ بنائیں گے. جیت گئے تو پھر سیز فائر ہو جائے گا. بس اتنی سی بات ہے. اچھا جی ایک چیز اور وہ فوج والی ہے نا جو جی یعنی پہلے بھی اثر تھا، انفلوئنس تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا. اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. کوئی شک نہیں پہلے بھی تھا، لیکن پہلے والا اور اب والا یعنی اگر ہم اسے دیکھیں تو ہمارے جو سیاسی ادارے ہیں وہ مستحکم نہیں ہوئے. ہماری سیاسی پارٹیاں اس قابل نہیں ہیں کہ ملک چلا سکیں، کیونکہ ان کے اندر مشورے کا یعنی ایک جمہوری پارٹیاں نہیں ہیں. وہ سیاسی پارٹیاں جمہوری پارٹیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ سے ان کے اندر ڈیسیژن میکنگ یا پالیسی میکنگ یا وہ ملک چلانے کے لیے جو وزڈم درکار ہے اور جس طرح کے ادارے سیاسی پارٹیوں کے اندر ہونے موجود چاہیے وہ نہیں ہیں. لہٰذا آپ اس وقت موقع پہ اگر ملک ان سیاسی پارٹیوں کے حوالے کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی بات ہے جیسے آپ نے بچے کے ہاتھ میں ماچس پکڑا دی ہے، یا یہ کہ بچے کو جو ابھی چل نہیں سکتا اس کی انگلی چھوڑ دی ہے. یہ ہم نے ادھر ہی بیٹھ کے ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر یعنی فوج نے سیاست سے نکلنا بھی ہے اور اپنے پیشہ ورانہ رول پہ واپس جانا ہے، وہ جانا چاہیے اسے واپس، تو اسے ایک دم نہیں جانا چاہیے. یہ ملک اس کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک دم جائے. اسے آہستہ گریجولی سلولی اسٹڈیلی جانا چاہیے تاکہ یہ ان کو بھی اب پہلے اگر نہیں بھی بنے نا تو یہ بات ہے جو لوگ کہتے ہیں نا فوج نے نہیں بننے دیا تو ٹھیک بھی ہو سکتی ہے یہ بات. ٹھیک ہے بھی، ٹھیک ہے. وہ مطلب کوئی ادارہ انہوں نے ڈیولپ نہیں ہونے دیا کہ ہماری وہ چودراہٹ باقی رہے. نہ پولیس کو اس طرح آگے بڑھنے دیا، نہ اور دیگر اداروں کو. اسی طرح سیاسی پارٹیوں کو بھی نہیں بڑھنے دیا. کوئی ایسی شخصیت اٹھی بھٹو جیسی، ان کو بھی رگڑا دے دیا نواز شریف جیسوں کو کہ ہمارے مقابل کوئی نہ رہے. لیکن اب اگر یہ سمجھ آ گئی ہے کہ آپ اکیلے ملک نہیں چلا سکتے اور آپ کو اپنے پروفیشنل رول پہ واپس جانا چاہیے، تو اب اچانک ایک دم چھوڑ دینے سے بھی اس سے زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ یہ انہوں نے گرو نہیں کیا. یہ شادولے کے چوہے رہ گئے آپ کے اس اندر رکھنے کی وجہ سے، اس کھوپڑیاں جو ہے نا چھوٹی رہے.
تو اب ان کو بنانا سنوارنے کا موقع دینا، یہ بھی ایک جو ہے نا ایک ادارہ بنے، سیاسی پارٹیاں خود ایک ادارہ بنیں، اسی طرح ہماری عدلیہ ایک صحیح ادارے، فنکشنل ادارے کا روپ دھارے، اسی طرح ہماری پولیس جو، اور پھر جو بیوروکریسی ہے، نہیں اس کے علاوہ جو بیوروکریسی بھی، یہ جو ہوتے ہیں نا شہری کام، ایڈمنسٹریشن کے جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، جب تک کسی کام میں فوج انوالو نہ ہو وہ کام ہی نہیں ہوتا. زلزلہ ہو تو فوج بلانی پڑ جاتی ہے، تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے فوج لانی پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ کوئی ادارہ بن نہیں سکا. تو آپ کے پاس جب تک آپ لولے لنگڑے ہیں تو فوج کی آپ کو ضرورت رہے گی. اچھا نقصان اس کا کیا ہے؟ دیکھیں فوج علیحدہ اسپیشلائزڈ فوج کیوں رکھی جاتی ہے؟ لڑنا ایک کام ہے اور وہ بہت الگ تھلگ کام ہے، اس کے لیے خاص طرح کی مینٹلٹی چاہیے، باڈی لینگویج چاہیے، ایک رویہ چاہیے، وہ پوری ٹریننگ دی جاتی ہے اس کی. اس کو جب آپ پولیس ڈیوٹی پہ لے کے آئیں گے، آپ انہیں ان اداروں کے اندر لے کے آئیں گے، وہ جتنے خلوص کے ساتھ یہ کام کریں گے نا، وہ تب بھی وہ والی جو ہے نا دشمن سامنے کھڑے والی، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. ان کا سوچ ہی یہ بنا دی جاتی ہے. اس سے عوام جو ہے نا وہ متوخش ہوتی ہے، اس سے وہ مطلب ان کو ریئیکشن آتا ہے ان کے اندر، اور فوج کی عزت نہیں ہوتی. جب بھی وہ اس پبلک کاموں میں آتے ہیں وہ عزت نہیں کما سکتے، ان کا روب کم ہوتا ہے. اور پبلک کے ساتھ جب ڈیلنگ میں آئیں گے، ہیں تو اسی قوم کا حصہ، تو جس پبلک نے پولیس کو رشوت پہ لگا دیا، کسٹم کو لگا دیا، ایف آئی اے کو لگا دیا، سی آئی اے کو لگا دیا، ججوں کو لگا دیا، پہیے لگا دیے فائلوں کو، تو اس نے ان کو بھی لگا دینا ہے، لگا دینا ہے. نہیں میں تو لاجیکل بات ٹھیک ہے نا، مطلب وہ اب نوکر رکھ لینا ہے بلکہ جی، ٹھیک ہے. لہٰذا یہ فوج کو جیسے کہتے ہیں بیرکوں میں رکھو، تو بلکہ شہروں سے بھی دور دور رکھو، تاکہ وہ اپنی وہ جو اصل فطری ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کر سکے. اچھا اب اگر فرض کریں آپ فوج کو، آپ کا کیپیبل ادارہ ہے، آپ اسے ادھر لے آتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو اس کی پھر یہ والی تربیت کرنی پڑے گی. اچھا یہ والی تربیت جب آپ کر دیں گے تو کل جب لڑنا پڑے گا تو وہ گانے گائے گی، فوج نہیں کرتی، ترانے بجائے گی، وہ جیسے ہم نے ریلیز کر رہے ہیں آج کل ترانے. تو وہ پھر یعنی فوج کا یہ رویہ لڑنے والا رویہ نہیں ہوتا، تو اسے لڑاکا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے الگ تھلگ رکھا جائے. ہماری یہ مجبوری بن گئی ہے کہ اس وقت ایک ہی ادارہ باقی بچا ہوا ہے، لیکن اب اگر ہمیں سمجھ آ رہی ہے تو یہاں سے ہمیں علیحدہ علیحدہ رول کی طرف جانا چاہیے. یہ گریجولی ہوگا. ایک دم ہم کہیں کہ آج فوج اس سب سے نکل جائے تو فائدہ نہیں، نقصان ہوگا. اور یہ جو اتنے فتنے پھیلے ہوئے ہیں، اس کون سی سیاسی قیادت ہے جو ان سب کو ختم کر سکے؟ ایک سوال میرا بس. اچھا اس میں ایک چیز میں آپ کو میں مثال دینا چاہتا ہوں. ابھی افغانی واپس جا رہے ہیں یا بھیجے جا رہے ہیں، تو ایک یہ بھی افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ جی کروڑ روپے پہ شناختی کارڈ بن رہے ہیں، کافی پیسوں پہ. ہاں مطلب وہ پیسے دے کے شناختی کارڈ بنوا رہے ہیں. اب دیکھیں نا کتنا ہمیں برا لگا تھا فوج کا آ کے نادرا میں بیٹھنا کہ بھائی ایک اور چوکی فتح ہوگی. یہ ہمارے ایک دوست وہ ہیں نادرا میں اچھی پوزیشن میں، ان سے پوچھا میں نے کہ بھئی یہ بات پھیلی ہے، انہوں نے کہا جی کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹ نہیں بولتے. میں کہا ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا. ایک اور ذریعے سے پتہ چلا جو کام ہو رہا ہے وہ کیا ہے. جتنوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے انہیں تھرو نادرا، یعنی ان کا پورا ڈیٹا لے کے، فوٹو لے کے اس کے بعد واپس بھیجا جا رہا ہے، تاکہ آئندہ اگر انٹری ہو تو وہ کم از کم ہمارے پاس وہ ریکارڈ ہو. اس کے لیے وہ آئے تھے، انہوں نے آ کے وہ پورا نظام لگایا ہے، اس میں یہ سارا ڈیٹا جو ہے نا وہ فیڈ ہو رہا ہے، وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، ڈبل شفٹ پہ کام ہو رہا ہے. اس کو دیکھ کے کسی نے کہا کہ یہ کروڑوں کمائے جا رہے ہیں، تو وہ اصل بات یہ تھی جو مجھے معلوم ہوئی ہے. واللہ عالم کم از کم 2 جگہوں سے میں نے اس کی تصدیق کی ہے، تو اس سے یہی سمجھ میں آیا ہے بات کہ وہ ان کا ڈیٹا تو کلیکٹ ہو رہا ہے. کوئی اکا دکا کوئی شناختی کارڈ بھی بن جاتے ہوں، اتنے تو پاکستان میں جو ہے لیکیج ہو ہی جاتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جس طرح وہ ہمارے جو ہے نا وہ کیا نام ہے ان کا، وہ جو قاری حنیف صاحب ہیں، حنیف ڈار، قاری حنیف ڈار صاحب، انہوں نے لکھ مارا ہے کہ جی وہ کروڑوں روپے لے کے ڈبل شفٹیں لگا کے شناختی کارڈ بنائے جا رہے ہیں. تو ایسی یعنی اندھیری نہیں، بڑے منظم طریقے سے اس آپریشن کو کیا جا رہا ہے، اور اس میں کسی کے ساتھ وہ کوئی بد تہذیبی نہیں، بلکہ ایک جن کے پاس پرمنٹ ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اور اس کا جو بھی میعاد ہے، لیکن باقیوں کے ساتھ اصل میں جب پولیس کرتی ہے نا تو بدتمیزی تو ہوتی ہے. یعنی وہ جو مطلب ان کو کوئی نہ فیملیز کا لحاظ ہوتا ہے،
نہ یعنی جیسے پولیس کی تربیت ہے آپ کو پتہ ہے، تو وہ تو ہو جاتا ہے، یعنی ہم یہ گواہی تو نہیں دے سکتے کہ بالکل صحیح طریقے سے ہو رہے ہیں. مجبوری سمجھنا چاہیے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں اللیگل طریقے سے دنیا کے کسی کونے میں کوئی بھی نہیں رہتا، ان رجسٹرڈ بھی کوئی نہیں رہتا. جس اسٹیٹ کے آپ سٹیزن ہیں وہاں پہ بھی آپ ان رجسٹرڈ نہیں ہوتے. IDPs بھی رجسٹرڈ ہوتے ہیں، ہر کوئی رجسٹرڈ ہوتا ہے، نکاح بھی آپ کے رجسٹرڈ ہوتے ہیں. مطلب نکاح کرنا آپ کا حق ہے، لیکن یہ کہ نکاح نامہ یہ تو نئی چیز ہے نا، جدید ریاست کا تقاضا ہے، پرانے اس میں تو نہیں تھا. صحیح. زمین رکھنا آپ کا حق ہے، لیکن پٹواری کے پاس جا کر رجسٹرڈ کرانا، رجسٹری کروانا، یہ جدید ریاست کے تقاضے ہیں. اسی طرح کسی بھی ملک میں رہنا آپ کا حق ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی اس کا رجسٹریشن پروسیس ہے اس سے تو گزرنا چاہیے نا. تو جو واپس کیے جا رہے ہیں وہ وہی کیے جا رہے ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہے. ویسے مجھے تو یہ یعنی ہمارا تو اکثر یہ رہتا تھا نا، لوگ یہ کہتے ہیں یار ایک اسلامی ریاست ہے دنیا میں تو آپ ایک غیر اسلامی ملک میں کیوں رہ رہے ہیں؟ وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ جا کے ادھر رہیں. میں نے آپ کو اس طرح کے کسی سوال کا سامنا نہیں کرنا، اکثر کرنا پڑتا ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی جب انہوں نے اپنے شہری واپس لینے سے جو ہے نا وہ احتجاج کیا کہ جی ہم احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارے شہری واپس ہماری طرف کیوں لوٹائے جا رہے ہیں. تو ہم تو خود ادھر جانے کی سوچ رہے تھے. اچھا خالد صاحب، بس اس میں ایک چیز تھی کہ ابھی ایک تو یہ جو اس میں خیر یہ ان رجسٹرڈ والے میں بہت سے مافیاز ہیں جن کے اوپر اسمگلر مافیاز ہیں یار، اور بھی ہے میرے بازو نے نا. دیکھیں آپ اس معاملے میں جیسے وہ ابھی فلسطینیوں کی ہم نے بات کی، وہ والے لبرل سیکولر جو فلسطینیوں کی حمایت نہیں کر رہے، وہ آپ کو یہ جو نکالے جا رہے ہیں ان کی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ اس کا مطلب ان کے کور میں CIA کے ایجنٹ تھے، ان کے کور میں کیا پتہ کیا تھا. کیونکہ اگر فرض کریں پاکستان کے نیوکس سے کسی کو کوئی مسئلہ ہے اور کل اگر کوئی آپریشن کرنا ہے تو کوئی گراؤنڈ فورسز کے طور پر انہی کے کور میں تو لا کے لوگ نہیں بیٹھائے گئے تھے. آپ کو پتہ ہے جب کابل پر طالبان کا قبضہ ہوا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کے اسلام آباد بیٹھے یا نہیں بیٹھے؟ نہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ڈالر بھی نکل رہے ہیں ملک سے، تو آپ کے پاس ڈالر آلریڈی نہیں ہے، تو جو افغانی ذرا مؤثر افغانی تھے جو آپ کے پاس تھے تو وہ ڈالرز بھی لے کر اب امریکہ جا رہے ہیں، UK جا رہے ہیں، تو اس کا نقصان آپ کو نہیں؟ یار ہمارے ڈالر چلیں، ابھی تو ہم نے افغانیوں کو آگے رکھا ہوا ہے کہ ادھر لیک ہو رہے ہیں، ہمارے ڈالر ایران کی طرف بھی ٹھیک ٹھاک لیک ہو رہے ہیں. ابھی ہم نے ایران کو کافی جو ہے نا وہ چڑھایا ہے. تو ایران اس معاملے میں بھی آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، ایران پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ پراکسیاں چلا رہا ہے. اس کی معیشت کدھر سے؟ وہ بھی پاکستان دو ملک پال رہا ہے یار. صحیح. غریب نہ ہو تو کیا کریں، کثیر العیال ہے. بس آخر میں یہ جو 2 کیسز ہیں، فیض آباد دھرنا کیس، مشرف کیس، عدلیہ کا کردار، اور اس میں کچھ ایک ہمیں امید تو نظر آئی ہے، اس امید کے ساتھ کچھ خدشات بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کوئی ہمیں اندازہ کرنا چاہیے؟ میں آپ کو بتاؤں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی جو کتنا فائز عیسیٰ صاحب کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ مہینہ ہو گیا، 16 نومبر، تقریباً 2 ماہ. ابھی نہیں یار، 2 ماہ کدھر ہوئے ہیں؟ 16 کب آیا تھے؟ 16 ہاں 16 تاریخ ستمبر میں، ستمبر تھا. اچھا چلیں، اکتوبر، 1.5 مہینہ، 1.5 مہینہ تقریباً، 1.5 مہینہ ہو گیا. تو اکتوبر تھا کہ ستمبر تھا؟ سپٹمبر. 1.5 مہینہ ہو گیا. تو یار اس میں نا توقع سے زیادہ کام نہیں ہو گیا؟ توقع سے، میری توقع سے زیادہ ہو گیا، اور سیدھی ہو رہی ہیں چیزیں. بہت ہونا ہے، لیکن اصل میں مجھے خوف ہے. خوف یہ ہے کہ جو کام ہو رہا ہے اس کو کیسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا جائے گا. جیسے مجھے خوف تھا کہ یار یہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات اگر قریب ہو گئے، یہ دونوں ملک، یہ امریکہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس کی تو ساری مڈل ایسٹ کی اسٹریٹجی اس پر چلتی ہے کہ ایران اور یہ آپس میں ڈرے رہے ہیں ایک دوسرے سے، خاص طور پہ سعودیز ڈرے رہے ہیں ایران سے. تو اسی طرح یہ بھی ایک مطلب خوف سا تو ہے مجھے، کیونکہ دوسری طرف مافیاز ہیں. یہ آپ یہ جو یہ پرویز مشرف ہے، یہ فیض حمید ہے، یہ فلانا ہے، یہ صرف افراد نہیں ہیں، اور یہ صرف جو بھی ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کے سربراہ نہیں ہیں.
یہ انٹرنیشنل نیٹ ورکس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. تو مطلب اللہ کرے. تو سیاستدان کیا کریں گے سر؟ ہمارے صافی ابصار عالم نے تو جا کے اپنا رول ادا کر دیا, اس کو گوشوئی دے دی. آپ کے صافی نے تو رول ادا کر دیا ہے. تو باقی اصل میں دیکھیں جو بظاہر جو دیکھیں مجھے سیاست وہ ایک دفعہ نام لیے تھے, اس کے بعد وہ نام بھی نہیں کبھی دوبارہ آئے. امید کی جو بات بنتی ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بنا دیے کہ اس رخ پہ گاڑی چل پڑی ہے. یہ کسی انسانی سطح کی پلاننگ کی بات نہیں لگتی کہ بھئی ایک طرف فوج کے اندر کچھ بہتری آنا شروع ہو جائے, ادھر عدلیہ میں شروع ہو جائے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے کل سیاست میں بھی آنا شروع ہو جائے اس الیکشن کے بعد. تو کمبینیشن تو بن سکتا ہے, لیکن دیکھیں اگر سسٹم کو چلنے دیا جائے ابھی جیسے تو وہ ڈسٹربنس تو کریٹ ہوگی. اس طرح کی چیزیں اور بھی ہوں گی. کون سی؟ یہ جیسے دہشت گردی کے اٹیمپٹس ہیں, جیسے مہتاب بھائی نے کہا کہ ایک انسرٹینٹی مکمل طور پہ بار بار ہیمر کی جا رہی ہے. تو یہ کوششیں اور بھی ہوں گی تاکہ یہ چیزیں اس رخ پہ سیٹل ہونے نہ جائیں. وہ ٹائروں کو پہیے لگانے والے لوگ جو ہیں وہ سارے مل بیٹھیں گے اور انہیں عالمی تائید, وہ اس عالمی حکومت کی تائید, عالمی تائید سے مراد وہی جو اس وقت شاید اسرائیل کا بھی خاتمہ چاہتے ہیں, تو وہ رہے گی. تو اس حوالے سے ہمارے اداروں کو یا ہمارے ایسے لوگوں کو چوکنا یا الرٹ, کیونکہ یہ آئی ریئیکشن اصل میں اس میں بھی ایک دیکھیں یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. ہمارے لوگوں کا ویژن یہ نہیں ہے, اداروں کے لوگوں کا بھی ویژن یہ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرح دیکھیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ان کے سامنے کچھ ان کا کوئی مخالف آ کے کھڑا ہو جاتا ہے نا تو وہ ایکسپوز بھی ہو جاتا ہے. یہ سارے چھپے ہوئے لوگ ہیں, یہ ڈیپ سٹیٹ ہے. ان کا یہ والا کردار سامنے نہیں ہوتا. جب یہ مخالفت میں آ کے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں سے اب وہ پتہ لگتا ہے یار یہ بندہ اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹی میں لگا ہوا ہے. اس کو آپ کو رہتے ہیں تو اس کا کہیں لنک ادھر نکلتا ہے ادھر نکلتا ہے, تو اس طرح پورے گروپ پھر ایکسپوز ہوتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس چل رہا ہے, یعنی یہ اسی طرح چلے گا. دھماکے ہوں گے, دھماکوں کے پیچھے سے پھر سر نکلیں گے کہ یہ کس نے کرایا, پیچھے کون ہے, فنڈڈ کس سے ہے. تو آہستہ آہستہ یہ جو ڈیپ سٹیٹ ہے نا یہ سرفس پہ آنا شروع ہوگی اور پکڑی جائے گی, کبھی کون کبھی کون. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں اچھی ہیں کہ اس لحاظ سے یہ میں اچھی نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں ہیں تو بری, لیکن اس برے کے اندر یہ خیر بھی پنا ہے. جو خود خیر نہیں ہے لیکن اس کے اندر یہ خیر, شر کے اندر, اس شر کے اندر یہ خیر کا پہلو ہے. جی بہت شکریہ مہتاب بھائی, آپ کی تفصیلی رودات کا جو آپ نے سنائی خالد صاحب کا. یہ چیزیں انشاءاللہ ہم اس پہ مزید بات بھی کرتے رہیں گے اور مزید جو ایشوز ہیں اس کے حوالے سے ڈسکشن جاری رہے گی. اور کوشش تو کی ہے آج میں ہم ان چیزوں کو سمیٹیں جس پہ لاسٹ پروگرام کو چھوڑا تھا. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہو جائے گی. مہتاب بھائی کو, خالد صاحب کو مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.